تو عوام الناس کو, اپنی کٹر پبلک کو آپ 3 باتیں اگر سمجھا دیں تو میرا خیال ہے اس ملک کو ہم امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں 14 اگست 2026 کے موقع پر. یہ میرا پیغام ہے علماء کرام اور ان کی کٹر پبلک کے لیے. نمبر 1, آپ اپنے جمعے کے ممبر پر اعلانیہ لوگوں کو بتائیں کہ تمام فرقوں کی مساجد میں نماز پڑھنا, ان کے ائمہ کے پیچھے نمازیں پڑھنا بالکل درست ہے, کسی کا نکاح نہیں ٹوٹے گا, بے فکر ہو کے پڑھیں. نمبر 2, تمام فرقوں کی مساجد اور مدارس کو چندہ دینا درست ہے, یہ نہیں ہے کہ میں نے اپنے فرقے کو چندہ دینا ہے. اور نمبر 3, تمام فرقوں کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں, نکاح کے معاملات کر سکتے ہیں, اس کے لیے اپنے فرقے کا بندہ ہونا ضروری نہیں ہے. اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس میں سے کوئی ایک بات بھی پوری نہیں ہوگی, لیکن میں علماء کو ابھاروں گا کہ آپ جو 1400 علماء کو بٹھا کے پیغام پاکستان لکھواتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے زور کے اوپر, اور ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ان سے یہ کام کرواتی ہے, یہ 3 چیزیں اس میں نہیں لکھی ہوئی ہیں, باقی دنیا جان کی چیز لکھی ہوئی ہے. تو یہ اسی طریقے سے ایک کتاب ہے جس طرح کہ فتاوی عالمگیری, ہمارے جو دادا ابو تھے حضرت اورنگزیب عالمگیر, چونکہ میں بھی خاندان عالیہ مغلیہ سے تعلق رکھتا ہوں, تو انہوں نے لکھوایا تھا, تو یہی کام کر رہے ہیں. اس کا کوئی رزلٹ نکلنے والا نہیں ہے جب تک کہ یہ 3 چیزیں نہیں ہوں گی. نمبر 1, سب کے پیچھے نماز پڑھیں. نمبر 2, سب کو چندہ دینا درست. نمبر 3, آپس میں نکاح کرنا درست. یہ ملک ایک پولیٹیکل لیڈر نے بنایا ہے, یہ جنگ سے ملک فتح نہیں ہوا, اور پولیٹیکل لیڈر کوئی جرنیل نہیں تھا, وہ ایک وکیل تھا جس نے اپنے اخلاص کی بنیاد کے اوپر, سچائی کی بنیاد کے اوپر دنیا کی سب سے بڑی اسلامک اسٹیٹ بنائی. دنیا کی سب سے بڑی اسلامک ہسٹری میں آبادی کے پوائنٹ آف ویو سے سب سے بڑی اسلامک اسٹیٹ بنی تھی. اس وقت ظاہر بنگلہ دیش بھی ہمارے ساتھ تھا. تو اس کی حفاظت کرنا, اس کو صحیح طریقے سے لے کر چلنا, یہ ہر مسلمان کی, ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے. لہٰذا میں علماء سے اسپیسیفکلی ریکویسٹ کروں گا, آپ جو دھونس اور زبردستی کے ساتھ یہاں پہ اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں اپنے فرقے کا, اس سے توبہ کریں. تمام مکاتب فکر کو اپنے عقائد و نظریات کے مطابق زندگی گزارنے کی یہاں پہ اجازت ہونی چاہیے. ہم نے کو ایگزسٹ کرنا ہے, جس طرح کہ یورپ اور امریکہ کے اندر سب لوگ کو ایگزسٹ کر رہے ہیں, اس طرح پاکستان میں بھی سب نے کو ایگزسٹ کرنا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم نے فلاں کو پروگرام نہیں کرنے دینا, فلاں کی مسجد نہیں کھلنے دینی, فلاں کا جلوس نہیں نکلنے دینا, ہم خود نکال لیں گے, تو اس سے پھر امن نام کی کوئی چیز اس ملک میں نہیں رہے گی, اور ہماری آنے والی نسلیں اسلام سے متنفر ہو جائے گی. انشاءاللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہوگا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور اپنی ایفرٹ بھی پٹ کر رہے ہیں, اور تبدیلی آ رہی ہے الحمدللہ. یہ ملک اس شخص نے بنایا ہے جو مولوی نہیں تھا, پیر نہیں تھا, اس کی داڑھی نہیں تھی, وہ پگڑی نہیں پہنتا تھا, اور اس سے بڑھ کر اس کا لباس وہ تھا جس کو آپ انگریزوں والا لباس کہتے ہیں. اس کی زبان ہی انگریزی تھی, اردو بڑی مشکل سے بولتا تھا, سگار لگاتا تھا, کتے پالے ہوئے تھے, سنوکر کھیلتا تھا. اگر تمہارے بزرگان دین کے اندر کوئی اس طرح کی کوالٹی موجود ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ کام لے سکتا تو لے لیتا. اور اس وقت وہ سارے بزرگان دین زندہ تھے جن کے بارے میں تم ہمیں بتاتے ہو کہ ان کے اشارے سے سٹیم انجن رک جایا کرتے تھے. لیکن 90 سال تک, 1857 سے 1947 تک انگریز یہاں پر حکومت کر کے گیا. وہ سارے بزرگ اس وقت زندہ تھے, کسی بزرگ سے کچھ نہیں ہوا. آپ اپنے ارد گرد ان تمام بزرگوں کو دیکھیں ہر علاقے کے اندر, تو آپ کو ان کی جو کرامات ملیں گی تو وہ بتائیں گے انگریزوں کے دور میں فلاں بزرگ جو ہیں وہ اس جگہ پہ تھے تو کنویں کا پانی دودھ بن گیا, فلاں بزرگ فلاں جگہ کے اوپر تھے, انہوں نے یہ کر دیا, لیکن انگریز کسی سے نہیں نکلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی بھی آپ کو جھوٹ ہی بتایا گیا تھا. انہوں نے کہا اس کا سولوشن یہ ہے کہ جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ رو رو کر, چیخیں مار مار کر, ایڑیاں رگڑ رگڑ کر عوام الناس سے معافی مانگے کہ یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پر چڑھ کر حکومت میں آتے ہیں اور پھر اپنے مخالفین کو دباتے ہیں, اور جب نکالے جاتے ہیں تو ووٹ کو عزت دو اور حقیقی آزادی کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں. یہ قوم سے معافی مانگے کہ ہم یہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا حکومت حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, اب ہم نے توبہ کر لی ہے. البتہ ہم نے ماضی میں جو کچھ کیا یہ غلط تھا, ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے. یعنی کہ انہوں نے پھر اس کو مزید بریف کیا کہ 2014 کے دھرنوں سے توبہ کا آغاز کیا جائے, اور پھر 2018 کے الیکشنز میں جو RTS بٹھایا گیا اس پہ بھی توبہ کی جائے, اور پھر 2024 کے الیکشنز میں جو فارم 47 والا معاملہ ہوا اس پہ بھی توبہ کی جائے. ظاہر ہے جب یہ ساری توبہ کی جائیں گی تو توبہ کرنے والوں میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو آج کل جیل میں ہیں, اور وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو پہلے جیل میں تھے آج کل حکومت میں. میں نام کسی کا نہیں لے رہا تاکہ کسی کی کوئی رگ نہ پھڑک اٹھے. اب ہمارے بھائی منصور علی خان نے جو سولوشن دیا وہ 100% درست ہے, لیکن یہ بھی مجھے 100% یقین ہے کہ یہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا, کیونکہ اپنی غلطی کون مانتا ہے. تو پھر یہ سسٹم اسی طرح چلے گا. آپ بھی دعا کریں, ہم بھی دعا کریں گے. ہمارے بھائی منصور علی خان صاحب تو بس اتنا ہی مشورہ دے سکتے تھے, اس کے بعد ان کے پر چلتے ہیں, اس کے بعد ہماری پرواہ شروع ہوتی ہے, کیونکہ انہوں نے یہ مشورہ جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو نہیں دیا. میں ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں اور اپنی اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہوں گا کہ آپ کے بڑوں نے ڈکٹیٹرز کی فارم میں یا سیم پیج کی فارم میں یا ہائبرڈ رجیم کی فارم میں جو جو غلطیاں کی ان کی اعلانیہ معافی عوام الناس سے مانگے. لیکن اس وقت آپ نے معافی مانگنی ہے جب یہ پولیٹیشنز مانگ چکے. اگر یہ پولیٹیشنز معافی نہیں مانگتے پھر آپ کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف اسٹیبلشمنٹ معافی مانگے اور پولیٹیشنز نہ مانگے, کیونکہ یہ پولیٹیشنز ہی اعلی کار بنتے ہیں. اگر پولیٹیشنز اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار نہ بنے, کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ اس طریقے سے ہمارے ملک کے اوپر رول نہ کرتی. اصل کلپریٹ جو ہے وہ ہمارے پولیٹیشنز ہیں جو ان کو کندھا فراہم کرتے ہیں. اگر میری رائے لیں تو ڈکٹیٹرز کی غلطیوں کے ساتھ ساتھ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اپنی ان غلطیوں پر بھی معافی مانگنی چاہیے جو وقتاً فوقتاً انہوں نے مختلف پروجیکٹس لانچ کیے, TTP کی شکل میں, TLP کی شکل میں, یا 5th جنریشن وار کی شکل میں. میں کسی کا نام نہیں لے رہا کیونکہ 5th جنریشن وار سے مراد کون لوگ ہیں وہ اس وقت پولیٹیکل جماعت ہے, چونکہ وہ کردم تنظیم نہیں ہے اس لیے میں اس کا نام نہیں لے رہا. لیکن
اس کا جو فتنہ ہے عربی والا آزمائش جو اس وقت ہماری قوم کے اوپر مسلط ہوئی ہے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، وہ اپنی جگہ موجود ہے. لہٰذا 5th جنریشن وار والا جو معاملہ ہو، TTP کا معاملہ ہو، TLP کا، یہ سارے جو زومبیز ہمیں اسٹیبلشمنٹ کا ہی تحفہ دیے گئے ہیں، ان پہ بھی عوام الناس سے معافی مانگنی چاہیے. ورلڈ وار 1 کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہمت دی اور خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے باوجود ہزاروں مسلمانوں نے قربانیاں دے کر یورپ میں اپنا ملک ترکیے بچا لیا، اس کے بعد سے اگر مسلمانوں کو کوئی پہلی خوشی ملی ہے تو وہ یہ ڈیفنس ٹریٹی 3 ملکوں کے درمیان ہوئی، پاکستان، سعودی عربیہ اور ترکیے. اس کا پرانا نام ترکی تھا، اب انہوں نے اس کا نام چینج کر دیا ہے، ترکیے کر دیا ہے. ویسے ٹرکش لینگویج میں اس کو پہلے بھی ترکیے کہا جاتا تھا، لیکن ٹرکی جو ہے وہ ایک پرندے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے باقاعدہ انہوں نے انٹرنیشنلی یہ اناؤنس کیا کہ ہمارے ملک کو ترکیے کہہ کر بلایا جائے. اردو میں بلائیں، انگلش میں بلائیں، اب آپ نے اس کو ترکیے ہی کہنا ہے، یہ اس کی اپروپریٹ پروننسیشن ہے. ورلڈ وار 2 کے بعد جس طرح سوویت یونین سے بچنے کی خاطر یورپ اور امریکہ نے مل کر نیٹو بنائی، 32 ملکوں کا اتحاد تھا جس میں صرف 2 مسلمان ملک تھے، ترکیے اور البانیہ، باقی سب نان مسلم کنٹریز تھے. ظاہر ہے وہ ڈیفنس ٹریٹی جو تھی، نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن، یہ نیٹو ایبریویشن ہے اس چیز کی. بیسیکلی یہ ورلڈ وار 2 کے بعد سوویت یونین چونکہ ایک سپر پاور بن کے ابھری تھی، اس سے بچنے کے لیے یورپ کے وہ ممالک جنہوں نے ارادہ کیا کہ اب ہم اپنے ڈیفنس کے اوپر اس طرح بجٹ نہیں لگائیں گے بلکہ توجہ دیں گے اپنی اکانومی کے اوپر، کیونکہ ظاہر ہے پورا یورپ ہی تباہ ہو گیا تھا، تو اس کے لیے پھر سارے ملکوں کو اکٹھا ہونا ہوگا تاکہ اگر خدا نخواستہ کوئی اس قسم کا اٹیک ہوا تو ہم اپنی حفاظت کریں گے. اس اتحاد کے پیچھے جو مجھے حکمت سمجھ آئی ہے، نمبر 1 سعودی عرب کے حوالے سے امریکہ سے مایوسی کا اظہار ہے یہ دفاعی معاہدہ ہونا. سعودی عرب کو پتہ چل گیا کہ مشکل وقت میں امریکہ اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے فرار ہو جاتا ہے، اس لیے انہوں نے طے کر لیا کہ اگر ہماری سیکیورٹی کی ضمانت کوئی ملک دے سکتا ہے تو وہ پاکستان دے سکتا ہے. اپنے جذبہ ایمانی کی وجہ سے بھی ظاہر ہے یہاں پہ جس طرح کا حرمین کے لیے جذبہ موجود ہے، اس طرح کا جذبہ تو دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے الحمدللہ. نمبر 2 ترکیے کے حوالے سے یہ ہے کہ نیٹو اتنی کمزور ہو چکی ہے حضرت ٹرمپ کے آنے کے بعد کہ ترکیے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ہمیں کوئی ایسا ڈیفنس ایگریمنٹ چاہیے کہ کل کو اگر ہم پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ہمیں وہ فیسلٹی اویلیبل ہو جو ہم بڑے ملکوں سے حاصل کرتے ہیں، کسی ایسے ملک سے کہ جو ہمارے لیے محبت کا جذبہ رکھتا ہو، اور یقیناً وہ پاکستان ہے. جس طرح کہ 10 مئی 2025 کی جنگ میں ترکیے نے پاکستان کا ساتھ دیا، الحمدللہ پاکستان بھی ہر مشکل وقت میں ترکیے کے ساتھ کھڑا ہے. 10 مئی 2025 کی جنگ کے بعد اپنے سے 5 یا کہہ لیں 6 گنا بڑی طاقت کو جو سپر پاور بننے کے خواب دیکھ رہی تھی، شکست دینے کے بعد جس طریقے سے پاکستان کی عزت افزائی ہوئی دنیا میں، حتیٰ کہ آلموسٹ ورلڈ وار 3 کہہ لیں امریکہ اور ایران کے درمیان، اس کو رکوانے کے لیے پاکستان سامنے آیا. اور پوری دنیا میں چند سال پہلے تک انڈیا کے پروپیگنڈے کی وجہ سے پاکستان کو ایک ٹیررسٹ کنٹری مانا جاتا تھا. آج پوری دنیا پیس میکر کنٹری اگر کسی کو مانتی ہے تو پاکستان کو مانتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، یعنی ہم نے تو کبھی سوچا نہیں تھا اپنی زندگی میں یہ دن دیکھیں گے. تو یہ پاکستان کی جو اچیومنٹ تھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس کی برکات ظاہر ہوئی، اسلام آباد ٹاکس ہوئیں، اور آلموسٹ اب امید ہے کہ یہ معاملہ بھی کسی حد تک کنکلوڈ ہو جائے گا جو امریکہ اور ایران کا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ان تینوں ملکوں کو الگ الگ کوالٹیز دی ہیں. نمبر 1 سعودی عربیہ، ان کے پاس سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ حرمین ہے. دنیا کے 2 ارب انسان اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں حرمین کی حفاظت کے لیے. اتنی بڑی مین پاور کسی کے پاس اویلیبل نہیں ہے. دوسرا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو 1944 میں ارامکو کمپنی نے تیل دریافت کیا، اس سے پہلے تو ایک غریب ملک تھا، تیل کی دولت دی، اور اس وقت دنیا کے ٹاپ کے جو 5 آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں ان میں سے ایک سعودی عربیہ ہے. تو یہ ان کے پاس ایڈوانٹیج ہے اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے. دوسرے نمبر پر ترکیے، ان کے پاس جو ایڈوانٹیج ہے وہ ڈرون ٹیکنالوجی کا ایڈوانٹیج. ایئر فورس میں انہوں نے بہت زیادہ ترقی کی. کچھ عرصہ پہلے تک ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن الحمدللہ انہوں نے یہ ترقی کی. اور پھر یورپ کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ملک ایسا دیا ہوا ہے. یہ تو احساس اس وقت ہوتا ہے جب آپ رمضان کے مہینے میں BBC CNN کے چینل پر دیکھیں تو جو اسلامک کلچر دکھایا جاتا ہے وہ ترکیے کا دکھایا جاتا ہے کہ لوگ کس طرح رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ کو رسپانس کرتے ہیں. تو مجھے اس وقت احساس ہوا کہ ہم اس ملک کو یعنی اتنی امپورٹنس نہیں دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا ملک یورپ کے سینے میں دیا ہوا ہے جو یورپ اور امریکہ میں مسلمانوں کی ایک طرح سے پہچان ہے. سب سے بڑی چیز ہمارا جذبہ ایمانی ہے، اس کا تو کوئی میچ نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے الحمدللہ. دوسری چیز ایٹم بم، جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایسی ٹیکنالوجی دی ہے جو دنیا میں گنتی کے 8-9 ملکوں کے پاس ہے. پھر میزائل ٹیکنالوجی اس ایٹم بم کو پہنچانے کے لیے، اور سب سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں پروفیشنل ہماری جو فوج ہے، خواہ وہ آرمی ہو، ایئر فورس ہو، بحریہ ہو. 10 مئی 2025 کی جنگ میں پوری دنیا نے اس کا اظہار دیکھ لیا الحمدللہ. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق انہوں نے ایک مجلس نقل کی کہ وہ اپنے شاگردوں سے گفتگو فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ جانتے ہو کہ اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ ویسے تو اہل شام اور اہل عراق ان کی آپس میں ٹسل شروع سے تھی، یعنی اسلام کی فتوحات سے پہلے بھی جو رومن بیزنٹین امپائر تھی اس کا مرکز شام تھا، اور دوسری طرف جو پرشین امپائر تھی اس کا مرکز عراق تھا. تو ان کی ٹسل پہلے بھی رہتی تھی. جب دونوں سپر پاورز مسلمانوں نے گرا دی تو اس کے بعد بھی ان کا وہ والا معاملہ اپنی جگہ پر موجود رہا. اہل عراق اور اہل شام میں آپس میں اختلاف رہتا تھا، یعنی اسلام قبول کرنے کے باوجود ظاہر ہے اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر جنگوں والا بھی تھا.
تو امام ابو حنیفہ چونکہ اہل عراق میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جانتے ہو کہ اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم مولا علی کے زمانے میں ہوتے تو سیدنا علی کے ساتھ مل کر جنگ صفین میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف قتال کرتے ہیں، یعنی بائی نیم انہوں نے مینشن کیا حضرت معاویہ کا نام. یہی وجہ ہے کہ اہل شام ہم سے بغض رکھتے ہیں. تو مجھے امید ہے جس طرح مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کو جب چیزیں پتہ چلی، انہوں نے باقاعدہ معذرت کی ویڈیو میں آ کے اور رجوع ریکارڈ کروایا کہ میں نے انجینئر صاحب کا کٹا ہوا کلپ دیکھا تھا اور اس کی وجہ سے مجھے بدگمانی ہوئی، تو میں معذرت کرتا ہوں. تو امید ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ اسی لیول پر آئیں گے. اسی طریقے سے ہمارے ایک صحافی بھائی ہیں جو بند مکتبہ فکر کی بیٹ کو کور کرتے ہیں، عبار خان یاسر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، ان سے بھی میں نے ٹیلی فون پہ بات کی تھی کہ آپ جو مختلف علماء دیوبند کے پاس جاتے ہیں، الیاس گھمن صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، اسی طریقے سے مفتی تورو صاحب کے پاس گئے حفظہ اللہ تعالیٰ، اور مختلف علماء کے پاس جا کے مجھ سے متعلق آپ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. تو میں تو زندہ ہوں، قبر میں تو نہیں چلا گیا. مجھ سے ڈائریکٹلی آگے پوچھیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں چیزیں کلیریفائی کروں گا. پھر عوام الناس فیصلہ کریں گے کہ کس کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے اور کس کی گفتگو جو ہے وہ محض اپنے بزرگان دین کی تعلیمات کے اوپر مشتمل ہے، جس کے پیچھے قرآن و سنت بالکل موجود نہیں ہے. مجھے بارہا خود شیخ زبیر علی رحمہ اللہ نے کئی مواقع پر کہا کہ علی بھائی، آج کل کے اہل حدیث کا ایک مسئلہ ایسا ہے جو اجماع امت کے خلاف ہے، ایک مسئلہ، اور وہ طلاق کا مسئلہ بتاتے تھے. یہی وجہ ہے کہ 17 جون 2009 کو جو میں نے 100 کوسچنز ان سے کیے، اس کے اینڈ پہ جا کے میں نے طلاق والا مسئلہ پوچھا، کیونکہ مجھے پتا تھا یہ جواب نہیں دیں گے. تو میں نے سوال میں ہی کہہ دیا کہ آپ کی مرضی، جواب دیں یا نہ دیں. تو انہوں نے کہا کہ بس یہاں پہ انٹرویو ختم، اس کا جواب میں نہیں دوں گا. سر آخری سوال ہے، وہ آپ کی مرضی، آپ جواب دیں یا نہ دیں، وہ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہے. بس اس کو بعد میں صحیح انشاءاللہ. اچھا، وما علینا الا البلاغ. سر بڑا شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ خیر. بڑھیا آپ نے شفقت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے. ماشاءاللہ. ابھی ایک اور مسئلہ طلاق ثلاثہ کے بارے میں انشاءاللہ میں تحقیق کرنی ہے. اکیڈمی ہم نے اپنے مینیجریل ایشوز کی وجہ سے بند کی ہوئی ہے، اس میں انتظامیہ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جب حالات فیوریبل ہوں گے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اکیڈمی کھول لیں گے. ہماری جو آن لائن میٹنگز کا سلسلہ ہے وہ شاہد اور بلال کے چینل کے اوپر الحمدللہ پچھلے 5 سال سے چل رہا ہے. اب 2 ہفتے سے ہم نے الاؤ کر دیا ہے کہ پاکستان میں رہنے والے لوگ بھی مجھ سے ویڈیو کانفرنسنگ کر سکتے ہیں، ایک کوسچن بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ نے بکنگ کروانی ہوگی. منڈے، ٹیوزڈے اور وینسڈے 3 دن عشاء کی نماز کے بعد آلموسٹ 1.5 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے آن لائن. اس میں بکنگ کروائیں. بکنگ پیسے دے کر نہیں، ویسے بکنگ کروانی ہے. اپنا واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ آپ نے ان کو بعد میں بھیجنا ہوگا. اس واٹس ایپ کے اوپر جو وہ ڈسپلے کروائیں گے وہ آپ کو پورا طریقہ انشاءاللہ بتا دیں گے. اور یہ ہم نے ٹائم عشاء کے بعد رکھا ہوتا ہے. اس کا تعلق گرمیوں اور سردیوں کے ساتھ نہیں ہے، عشاء کی نماز کے ساتھ ہے. عشاء کی نماز پاکستان میں جس وقت بھی ہو رہی ہوتی ہے اس کے آلموسٹ 15-20 منٹ یا آدھے گھنٹے کے بعد یہ سیشن سٹارٹ ہوتا ہے اور 1.5 گھنٹے کا سیشن ہے. مرد حضرات جو ہے وہ اپنی بکنگ کروا سکتے ہیں. جمعرات والے دن 1 to 1 میں سب لوگوں کے ساتھ میٹنگ کرتا ہوں. ایک کوسچن اس میں وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. لا حول ولا قوة الا باللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. الحمدللہ آج 9 اگست 2026 سنڈے کے پبلک سیشن نمبر 247 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج ہماری جو اسٹوڈیو ریکارڈنگ نمبر ہے وہ 16 ہے. آج انشاءاللہ تعالی ہم کرنٹ افیئر کے طور پر پاکستان کا جو 79 یوم آزادی ہے 14 اگست 2026 اس کے حوالے سے تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے. اور اس میں بھی بالخصوص جو الحمدللہ مسلمانوں کو بھی 2 دن پہلے ایک خوشخبری ملی ہے. میں سمجھتا ہوں وہ نیوز آف دا سینچری ہے. ورلڈ وار 1 کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہمت دی اور خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے باوجود ہزاروں مسلمانوں نے قربانیاں دے کر یورپ میں اپنا ملک ترکیے بچا لیا، اس کے بعد سے اگر مسلمانوں کو کوئی پہلی خوشی ملی ہے تو وہ یہ ڈیفنس ٹریٹی 3 ملکوں کے درمیان ہوئی، پاکستان،
سعودیہ عربیہ اور ترکیے. اس کا پرانا نام ترکی تھا، اب انہوں نے اس کا نام چینج کر دیا ہے، ترکیے کر دیا ہے. ویسے ٹرکش لینگویج میں اس کو پہلے بھی ترکیے کہا جاتا تھا، لیکن ٹرکی جو ہے وہ ایک پرندے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے باقاعدہ انہوں نے انٹرنیشنلی یہ اناؤنس کیا ہے کہ ہمارے ملک کو ترکیے کہہ کر بلایا جائے. اردو میں بلائیں، انگلش میں بلائیں، اب آپ نے اس کو ترکیے ہی کہنا ہے، یہ اس کی اپروپریٹ پروننسیشن ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ورلڈ وار 2 کے بعد جس طرح سوویت یونین سے بچنے کی خاطر یورپ اور امریکہ نے مل کر نیٹو بنائی، 32 ملکوں کا اتحاد تھا جس میں صرف 2 مسلمان ملک تھے، ترکیے اور البانیہ، باقی سب نان مسلم کنٹریز تھے. ظاہر ہے وہ ڈیفنس ٹریٹی جو تھی، نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن، یہ نیٹو ایبریویشن ہے اس چیز کی. بیسیکلی یہ ورلڈ وار 2 کے بعد سوویت یونین چونکہ ایک سپر پاور بن کے ابھری تھی، اس سے بچنے کے لیے یورپ کے وہ ممالک جنہوں نے ارادہ کیا کہ اب ہم اپنے ڈیفنس کے اوپر اس طرح بجٹ نہیں لگائیں گے بلکہ توجہ دیں گے اپنی اکانومی کے اوپر، کیونکہ ظاہر ہے پورا یورپ ہی تباہ ہو گیا تھا، تو اس کے لیے پھر سارے ملکوں کو اکٹھا ہونا ہوگا تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس قسم کا اٹیک ہوا تو ہم اپنی حفاظت کریں گے. پریکٹیکلی اب نیٹو بھی کافی حد تک کمزور ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی ایک ڈیٹرس موجود ہے. یہ جو میثاق مکہ المکرمہ ہے، دا مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ، یعنی مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ اگر اس کی ہم اردو کریں، یہ 7 اگست 2026 کو باقاعدہ سائن کیا گیا، جس میں ہمارے ملک کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب موجود تھے اور سعودی کنگ، جو اس وقت پریکٹیکلی کنگ ہی ہیں، ویسے تو کنگ کے بیٹے ہیں، محمد بن سلمان، اور تیسرے طیب اردگان جو پریزیڈنٹ ہیں ترکیے کے، ان تینوں نے اس کو سائن کیا. انشاءاللہ اس کے حوالے سے میں تفصیلاً ڈسکشن کروں گا آج کے کرنٹ افیئر میں، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے میں 3 نیوز اس ویک کی کور کرنا ضروری سمجھتا ہوں. نیوز نمبر 1، ہمارے جو ممدوح ہیں محترم نعیم بٹ صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو اس وقت پریکٹیکلی تبلیغی جماعت میں وہی اہمیت حاصل کر چکے ہیں جو کسی زمانے میں مولانا طارق جمیل صاحب کی تھی، یعنی حکمرانوں کے ساتھ معاملات کو طے کرنا، اسی طریقے سے مختلف سیلیبریٹیز کے ساتھ ملنا، وہ سارے کام جو کسی زمانے میں جوانی کے اندر طارق جمیل صاحب کیا کرتے تھے، آج کل وہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ نعیم بٹ صاحب کے پاس ہے. بلکہ اس میں بھی ایڈ کر لیں، وہاں کی جو انتظامیہ ہے وہ بھی انہی کے مشورے سے چلتی ہے. یہ مقام طارق جمیل صاحب کو حاصل نہیں تھا لیکن نعیم بٹ صاحب کو حاصل ہے. ان کی آلموسٹ کوئی 3 سال پرانی ویڈیو دیوبند مکتب فکر کے ایک یوٹیوب چینل میسج ٹی وی والوں نے اپلوڈ کی، اور اس کے سٹارٹ میں میرا کلپ چلایا گیا، اور اس کے بعد نعیم بٹ صاحب نے میرے بارے میں بڑے سخت کلمات بولے. بجائے اس کے کہ میں اس کو آج ریبٹل کرتا، میں نے اپنی آڈیو ریکارڈنگ کر کے اکیڈمی کے فون سے ان کو بھجوائی کہ یہ جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا ہے، مجھے تو لگ رہا ہے یہ پرانی ویڈیو ہے لیکن اسی ہفتے اپلوڈ ہوئی ہے، اگر آپ کا کوئی تازہ بیان ہے تو مجھے بتائیں، اگر میری کوئی غلطی ہے تو میں رجوع کروں گا. اس میں میرا جو کلپ چلایا گیا اس میں یہ الفاظ تھے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب جب دیوبند مدرسے میں گئے تو ان کا استقبال اس طرح کیا گیا گویا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی قبر سے نکل آئے ہوں، اس طرح کا پروٹوکول مفتی تقی عثمانی صاحب کو دیا گیا. اس پہ انہوں نے ورڈکٹ دی کہ امام حنیفہ کا نام بڑی بدتمیزی سے لیا ہے، ان کی توہین کر دی ہے. مجھے تو اس میں کوئی توہین نظر نہیں آئی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی بولا اور جمع کے صیغوں میں بات کی، اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی. اس کے باوجود اس کے اوپر کلپ بنانا، تو میں نے جب نعیم بٹ صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ویڈیو پرانی تھی، انہوں نے اپلوڈ کر دی، میں اس کو ڈیلیٹ کروا دوں گا. امید ہے کہ وہ اس کو پرائیویٹائز کر دیں گے یا ڈیلیٹ کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. باقی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ المتوفہ 150 ہجری
سے جو ہماری ریزرویشن ہے وہ اپنی جگہ ہے، ہم ان کو اہل سنت کا امام مانتے ہیں، لیکن ان کی چند ایک چیزیں عقائد میں بھی اور فروعی مسائل میں بھی ایسی ہیں جو کتاب و سنت کے خلاف ہیں، اور صرف ان کی نہیں باقی اماموں کی بھی۔ ہم کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں ان سے اپنا اختلاف رائے کرتے ہیں احترام کے دائرے کے اندر۔ مثلاً ہمارے لیے جو سب سے سینسٹیو ایریا ہے وہ ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ ہے۔ اس حوالے سے ان کی طرف جو منسوب کتاب ہے، جس کو فقہ حنفی والے باقاعدہ ان کی معتبر ترین کتاب مانتے ہیں، الفقہ الاکبر، چھوٹی سی کتاب ہے، کتاب بھی نہیں کتابچہ ہے، چند صفحات پہ مشتمل۔ اس کے پہلے صفحے پر لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ حالت کفر میں اس دنیا سے گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہ وہ عقیدہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر آج پاکستان کے قانون 295A اور 298A کے تحت مقدمہ درج ہو سکتا ہے۔ بلکہ وہابی حضرات جو ہیں ان کو میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کا یہ والا جو عقیدہ ہے یہ آپ سب کو اڈیالہ جیل میں پہنچا دے گا۔ جس طریقے سے آپ لوگوں کے اوپر توہین مذہب کے الزامات لگاتے ہیں، یہ تو الزام والی بات نہیں، یہ تو آپ کا عقیدہ ہے، تو پھر آپ باقیوں کو بھی رائٹ دیں کہ وہ بھی اپنا عقیدہ رکھیں۔ خیر، اس معاملے میں ہمیں ان سے اختلاف ہے، اور باقاعدہ ملا علی قاری المتوفی 1014 ہجری انہوں نے امام ابو حنیفہ کے اس عقیدے کے دفاع کے اوپر باقاعدہ طور پر کئی ایک کتابیں لکھی، اور ہمارے ایک بڑے قریبی دوست ہیں مفتی اعجاز بشیر صاحب حفظہ اللہ تعالی، کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، ڈاکٹریٹ بھی انہوں نے کی ہوئی ہے، انہوں نے باقاعدہ 300 صفحات کے اوپر ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے، کتابی شکل میں آ چکا ہے۔ اگر کسی کو چاہیے تو mirza_95@yahoo.com پہ مجھے ای میل کرے اور منگوا لے۔ اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ملا علی قاری نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ کو کافر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ خود اس عقیدے کا دفاع نہیں کرتے، انہوں نے ملا علی قاری کے خلاف کتاب لکھی ہے، لیکن جو لوگ ان کی طرف سے جھوٹا دفاع کرتے تھے، چند ایک بریلوی حضرات، ان کو انہوں نے جواب دیا ہے کہ آپ جھوٹا دفاع نہ کریں، وہ اپنے اس عقیدے پر مرتے دم تک قائم رہیں۔ تو یہ بڑا اچھا انہوں نے ریسرچ پیپر لکھا ہے، اور بریلوی مکتب سے ہی آواز اٹھی ہے۔ مجھ پر یہ الزام لگایا گیا کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جھوٹ منسوب کیا ہے، الحمدللہ وہ بریلوی مکتب سے آواز اٹھی ہے، انہوں نے اس کو کلیریفائی کر دیا ہے کہ یہ کوئی جھوٹ نہیں باندھا گیا، ملا علی قاری نے یہ کیا تھا۔ ہاں، جو ڈاکٹر اعجاز بشیر صاحب ہیں حافظہ اللہ تعالی، وہ یہ مانتے ہیں کہ امام حنیفہ کی طرف یہ چیز غلط منسوب ہے۔ خیر، یہ ان کا اپنا ذاتی خیال ہے، باقی سارے حنفی اس کتاب کو مانتے ہیں کہ یہ انہی کی کتاب ہے۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہم تو جو پریکٹیکلی اویلیبل ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ تو میسج ٹی وی والوں سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا، کئی سال پہلے آپ سے ہمارے جو بلال بھائی ہیں جو آن لائن چینل چلاتے ہیں شاہد اور بلال کا، انہوں نے اپنی طور پر رابطہ کیا تھا کہ آپ کی کوئی اگر ریزرویشن ہے تو انجینئر صاحب سے آ کے ڈائریکٹ پوڈ کاسٹ کر لیں۔ اگرچہ ہماری پوڈ کاسٹ کا سلسلہ آج کل موقوف ہے، اس کے باوجود اگر ان کو اس حوالے سے کوئی کلیریفیکیشن چاہیے تو میں تیار ہوں، بجائے اس کے کہ وہ میرے کلپس کاٹ کر اور علماء دیوبند کو بدنام کروائیں میرے ہاتھوں خام خواہ۔ وہ ساری باتیں جن کے اوپر ان کو اختلاف ہے، اور وہ باتیں موٹی موٹی ہونی چاہیے، باریکیوں میں پڑھیں گے تو اس کا تو اینڈ ہی کوئی نہیں، موٹی موٹی چیزیں، بلکہ وہ چیزیں جن کے اوپر انہوں نے کلپس اپنے چینل کے اوپر چڑھائے ہوئے ہیں، وہ ساری کی ساری باتیں ڈائریکٹلی مجھ سے پوچھ لیں۔ تو مجھے امید ہے جس طرح مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی کو جب چیزیں پتہ چلی، انہوں نے باقاعدہ معذرت کی ویڈیو میں آ کے، اور رجوع ریکارڈ کروایا کہ میں نے انجینئر صاحب کا کٹا ہوا کلپ دیکھا تھا اور اس کی وجہ سے مجھے بدگمانی ہوئی، تو میں معذرت کرتا ہوں۔ تو امید ہے کہ آپ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی لیول پر آئیں گے۔ اسی طریقے سے ہمارے ایک صحافی بھائی ہیں دیوبند مکتبہ فکر کی بیٹ کو کور کرتے ہیں، عمار خان یاسر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، ان سے بھی میں نے ٹیلی فون پہ یہ بات کی تھی کہ آپ جو مختلف علماء دیوبند کے پاس جاتے ہیں، الیاس گھمن صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، اسی طریقے سے مفتی تورو صاحب کے پاس گئے حفظہ اللہ تعالیٰ، اور مختلف علماء کے پاس جا کے مجھ سے متعلق آپ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، تو میں تو زندہ ہوں، قبر میں تو نہیں چلا گیا، مجھ سے ڈائریکٹلی آگے پوچھیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں چیزیں کلیریفائی کروں گا، پھر عوام الناس فیصلہ کریں گے کہ کس کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے اور کس کی گفتگو جو ہے وہ محض اپنے بزرگان دین
کی تعلیمات کے اوپر مشتمل ہے، جس کے پیچھے قرآن و سنت بالکل موجود نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہماری عقیدت کا معاملہ ہے وہ اہل البیت علیہم السلام کے حوالے سے 12 ویڈیوز کے اندر ریکارڈڈ ہے۔ میں نے اکثر ان کا یہ قول نقل کیا، جس کی وجہ سے مجھ سے نالاں تھے وہابی فرقے کے لوگ، اہل حدیث ہوں یا دیوبند کے انجینئر صاحب جو ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میں مولا علی کے زمانے میں ہوتا تو جنگ صفین میں مولا علی کی حمایت میں مخالفین کے اوپر تلوار اٹھاتا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو گستاخی کر دی ہے۔ اگر یہ گستاخی ہے تو جو لوگ جنگ صفین میں حضرت علی کی طرف سے لڑتے رہے وہ گستاخی کرتے رہے؟ نہیں، آپ کا کہنا غلط ہے۔ اور بھائی ہم نے کہا ہم اگر اس زمانے میں ہوتے تو کم از کم تابعی ہوتے یا صحابی ہوتے، تو پھر تو بات وہیں پر آ جاتی۔ ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی، تو میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی پر ایک اتھینٹک کتاب پوری دنیا میں جو مانی جاتی ہے، امام ابو محمد حارثی المتوفا 340 ہجری، اس کتاب کا حوالہ پیش کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق انہوں نے ایک مجلس نقل کی کہ وہ اپنے شاگردوں سے گفتگو فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ جانتے ہو کہ اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ ویسے تو اہل شام اور اہل عراق ان کی آپس میں ٹسل شروع سے تھی، یعنی اسلام کی فتوحات سے پہلے بھی جو رومن بیزنٹین امپائر تھی اس کا مرکز شام تھا، اور دوسری طرف جو پرشین امپائر تھی اس کا مرکز عراق تھا، تو ان کی ٹسل پہلے بھی رہتی تھی۔ جب دونوں سپر پاورز مسلمانوں نے گرا دی تو اس کے بعد بھی ان کا وہ والا معاملہ اپنی جگہ پر موجود رہا۔ اہل عراق اور اہل شام میں آپس میں اختلاف رہتا تھا، یعنی اسلام قبول کرنے کے باوجود ظاہر ہے اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر جنگوں والا بھی تھا۔ تو امام ابو حنیفہ چونکہ اہل عراق میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جانتے ہو کہ اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم مولا علی کے زمانے میں ہوتے تو سیدنا علی کے ساتھ مل کر جنگ صفین میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف قتال کرتے، یعنی بائی نیم انہوں نے مینشن کیا حضرت معاویہ کا نام۔ یہی وجہ ہے کہ اہل شام ہم سے بغض رکھتے ہیں۔ اہل شام چونکہ متاثرین تھے بنو امیہ کے، ظاہر ہے وہاں پہ بنو امیہ نے اتنا عرصہ حکومت کی، ان کی باقیات موجود تھیں، اور پھر بعد میں جو یورپ کا علاقہ تھا اندلس، جس کو آج کل اسپین کہا جاتا ہے، وہاں پر تو 800 سال تک حکومت رہی بنو امیہ کی۔ اس کے باوجود وہاں پر بھی بہت بڑے بڑے امام پیدا ہوئے۔ امام ابن عبد البر وہ اندلس کے امام تھے، ان کے پائے کا اور کوئی مالکی امام نہیں گزرا 5ویں صدی ہجری کے اندر۔ انہوں نے الاستیاب کتاب کے اندر جس طریقے سے مولا علی کا دفاع کیا ہے جنگ جمل صفین نہروان کے حوالے سے، کمال کی چیز ہے۔ کئی ایک چیزیں انہوں نے نقل کی ہیں، تو میں تو الحمدللہ امام حنیفہ سے اسی وجہ سے عقیدت رکھتا ہوں۔ اور پھر دیکھیں ایک بہت بڑا فقہی مسئلہ جس کی وجہ سے آج کروڑوں مسلمان تکلیف کاٹ رہے ہیں، اس میں میں نے ہمیشہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو سپورٹ کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فقہی مسئلہ ایگزیکٹلی بخاری مسلم کے مطابق ہے، احادیث کے مطابق۔ اگرچہ بخاری مسلم بعد میں لکھی گئی لیکن احادیث تو امام حنیفہ سے پہلے کی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف ہے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جبکہ امام شافعی کا موقف ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اتنا بڑا ڈفرنس ہے جس کی وجہ سے آج انڈونیشیا، ملیشیا کے جو مسلمان ہیں وہ تکلیف کاٹ رہے ہیں۔ ایون طواف کعبہ میں بھی انہوں نے اپنی عورتوں کو دستانے پہنائے ہوتے ہیں تاکہ کہیں خامند کا ہاتھ ٹچ نہ کر جائے، وضو ٹوٹ گیا تو دوبارہ وضو کرنے کے لیے آپ کو ایک تکلیف کاٹنی پڑے گی۔ تو گرمیوں میں بھی انہوں نے دستانے پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک غلط رزلٹ نکال لیا قرآن کی آیت سے۔ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف بالکل درست ہے، کیونکہ قرآن پاک کی اس آیت کے تحت کہ اگر بیویوں کو تم چھوتے ہو تو پھر تم نے غسل جنابت کرنا ہے یا وضو دوبارہ کرنا ہے، دونوں چیزیں یعنی سرکمسٹانسز کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اس حوالے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے کہ یہ جو چھونے کا ذکر آیا جس کے بعد غسل کرنے کا یا وضو کرنے کا ذکر ہے، طہارت حاصل کرنے کا، تو اس سے مراد ہے شہوت کے ساتھ، نہ کہ عام چھونا مراد ہے۔ اور اس کو سپورٹیو وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے،
اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام اللیل فرماتے تھے اور میں آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھی، حجرہ تنگ تھا اور بالکل اندھیرا تھا، چراغ نہیں ہوتے تھے، اس کی وجہ سے اندھیرا تھا، تو جب آپ علیہ السلام سجدے میں جانے لگتے تو میرے پاؤں ٹو دیتے تو میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، آپ علیہ السلام سجدہ کرتے اور اس کے بعد جب قیام میں واپس جاتے تو میں اپنے پاؤں سیدھے کر لیتی۔ تو اس حدیث کے تحت امام بخاری نے یہ رزلٹ نکالا کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، نماز کی حالت میں نبی علیہ السلام لگا رہے ہیں۔ دوسرا، ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا جو دھکے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو امام شافعی کا مقلد بتاتے تھے۔ اگر وہ مقلد ہوتے تو اندھے ہوتے، وہ اندھے نہیں تھے، انہوں نے احادیث کی بنیاد پہ امام شافعی سے بھی اختلاف کیا۔ تیسرا، یہ بات پتہ چل گئی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو موقف تھا وہ بالکل درست تھا ان احادیث کی روشنی میں۔ ہم بھی ان کے زمانے میں ہوتے تو ان احادیث کی روشنی میں یہی رزلٹ نکالتے ہیں۔ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی، یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید لوگوں نے اپنی طرف سے کوئی چیز کنسیو کر لی ہے، واضح لکھی ہوئی یہ چیز، عام آدمی بھی اس کو پڑھے گا تو یہی رزلٹ نکالے گا۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو مقلدین ہیں وہ اکثر کتاب و سنت کے منہج پہ چلنے والے لوگوں کو یہ گلہ کرتے ہیں کہ جی آپ اگر بیوی کو ہاتھ لگائیں گے تو اس وقت آپ حنفی بن جائیں گے، تھوڑی دیر بعد اگر آپ کا خون نکل آیا تو پھر آپ شافعی بن جائیں گے۔ بھائی، بیوی کو ہاتھ لگانے کے ایشو میں امام ابو حنیفہ کا مسئلہ صحیح الاسناد احادیث کے مطابق ہے، اور خون نکلنے سے وضو نہ ٹوٹنے کا مسئلہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مضبوط ہے۔ اس کو سپورٹیو سنن ابی داؤد میں وہ تفصیلاً حدیث موجود ہے جس میں ایک صحابی کا ذکر ہے جو پہرے پر مامور تھے، ان کو تیر لگتے رہے کافروں کے، اس کے باوجود انہوں نے اپنی نماز جاری رکھی، اور بعد میں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا کہ نماز توڑ دوں، ظاہر ہے مسلسل خون نکل رہا تھا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ جو میں نے صورت شروع کی ہے میں اس کو مکمل کروں، تو وہ اپنی نماز پڑھتے رہے اور ان کا وضو ٹوٹنا شمار نہیں ہوا۔ اس سے امام ابو داؤد نے باقاعدہ رزلٹ نکالا ہے کہ خون نکلنے سے وضو کا مسئلہ کہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اس مسئلے میں الحمدللہ امام شافعی درست ہیں، ہم تمام اماموں کی عزت کرتے ہیں، لیکن یہ امام ہمارے بزرگوں کے طور پر، ہمارے استادوں کے طور پر تو ہمیں ایکسیپٹیبل ہیں، لیکن اگر کوئی ان کو ہمارے پیغمبر کی جگہ پر لا کر کھڑا کرے گا تو پھر ہم اس طرح کا کوئی بزرگ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارا امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، نبی امت کے روحانی باپ ہیں، تو وہ ہمارے روحانی باپ بھی ہیں، ہمارے امام بھی ہیں، اور ایسے امام ہیں ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں۔ تو امام اس کو بنائیں کہ جو نہ کبھی بہکے اور نہ کبھی بے راہ چلے۔ یہ پروٹوکول صرف امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ نیوز نمبر 2، ہمارے ایک دوسرے ممدوح مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کا آج کل ایک مناظرے یا مجادلے کا معاملہ چل رہا ہے اہل حدیث محقق حافظ صدیق رضا حافظہ اللہ تعالی کے ساتھ طلاق ثلاثہ کے ایشو کے اوپر، اور میرے خیال ہے دونوں طرف سے 5 ویڈیوز تو ابھی تک بن چکی ہیں، اور شرائط مناظرہ ہی طے نہیں ہو رہی، اور اس میں زیادہ تر قصور جو ہے وہ صدیق رضا صاحب کا ہے۔ میرے خیال ہے ان کو خود بھی اپنے مکتب فکر سے متعلق صحیح انفارمیشن نہیں ہے، جس طرح کہ انیشلی طارق مسعود صاحب کو نہیں پتا تھا کہ اہل حدیث کا کیا سوچنا ہے اس حوالے سے یا ان کا کیا مسلک ہے، کیونکہ شروع کی ویڈیو میں مفتی طارق مسعود صاحب نے کہہ دیا کہ اہل حدیث کے نزدیک ایک مجلس میں جتنی بھی طلاقیں دی جائیں ایک سے زیادہ تو ایک بھی وہ شمار نہیں کرتے، تو ایسا نہیں ہے، ایک شمار کرتے ہیں۔ بعد میں انہوں نے اپنی اصلاح کر لی۔ بہرحال صدیق رضا صاحب ان کی ہر ویڈیو کے جواب میں ایک ویڈیو بنا رہے ہیں، اور پھر ادھر سے ایک اور ویڈیو آتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ مناظرہ یا مجادلہ کسی صورت سامنے آ سکے گا جو لوگوں کی خواہش تھی۔ اس سے ایک ایشو تو ریزالو ہو گیا، جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ جس نے بھی اپنا موقف ریکارڈ کروانا ہے ویڈیو میں ریکارڈ کروائے، عوام الناس فیصلہ کر لے گی۔ تو میرے خیال ہے عوام الناس کو پتہ چلنا شروع ہو گیا
میرے لیے دونوں محترم ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب سے ہماری ایک محبت کا رشتہ ہے, صدیق رضا صاحب سے تو ویسے ہی ہے, کیونکہ ان سے میری ملاقات ہوئی تھی مارچ 2010 کے اندر. حافظ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی سے ملنے کے لیے ہم گئے تھے راولپنڈی, وہ جمعہ پڑھانے آئے تھے, تو ایک جگہ لنچ تھا, وہاں پہ ان سے میری سرسری ملاقات ہوئی. اس کے بعد میرا ایک دو دفعہ ٹیلی فون پہ بات ہوئی, وہ بھی کئی سال پہلے. تو ٹرو جینٹل مین ہے, اور ان کے لیے میں عرض کروں گا کہ آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ آپ کے جو استاد اور ہمارے استاد شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی طلاق ثلاثہ کے مسئلے میں وہی موقف رکھتے ہیں جو اہل سنت کے تمام ائمہ کا ہے, بلکہ اس پہ اگر اجماع کا دعویٰ کیا جائے تو بالکل درست ہے. مجھے بارہا خود شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ نے کئی مواقع پر کہا کہ علی بھائی, آج کل کے اہل حدیث کا ایک مسئلہ ایسا ہے جو اجماع امت کے خلاف ہے, ایک مسئلہ, اور وہ طلاق کا مسئلہ ہی بتاتے تھے. یہی وجہ ہے کہ 17 جون 2009 کو جو میں نے 100 کوسچنز ان سے کیے, اس کے اینڈ پہ جا کے میں نے طلاق والا مسئلہ پوچھا, کیونکہ مجھے پتا تھا یہ جواب نہیں دیں گے, تو میں نے سوال میں ہی کہہ دیا کہ آپ کی مرضی, جواب دیں یا نہ دیں. تو انہوں نے کہا کہ بس یہاں پہ انٹرویو ختم, اس کا جواب میں نہیں دوں گا. سر آخری سوال ہے, وہ آپ کی مرضی, آپ جواب دیں یا نہ دیں, وہ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہے. بس اس کو بعد میں صحیح انشاءاللہ. اچھا, وما علینا الا البلاغ. سر بڑا شکریہ آپ کا, جزاکم اللہ خیر, بڑھیا آپ نے شفقت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ قبول کرے. ماشاءاللہ. ابھی ایک اور مسئلہ طلاق ثلاثہ کے بارے میں انشاءاللہ میں تحقیق کرنی ہے. وہ اس لیے جواب نہیں دینا چاہتے تھے کہ ان کو یہ خدشہ تھا کہ اہل حدیث علماء ناراض ہوں گے کہ میں اہل حدیث مسلک جو آج کل کا ہے, یہ پرانے اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا, آج کل ان سے ہٹ کے کوئی موقف اڈاپٹ کیے ہوئے ہوں. ہمارے نزدیک تو طلاق ثلاثہ کا جو ایشو ہے وہ ایگریڈ اپان ہے اہل سنت کے ہاں. ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہی تصور کی جائیں گی. اہل سنت کے سارے بڑے ائمہ, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, ایون ہمارے جو محدثین ہیں جن کی کتابیں ہم یہاں پہ رکھتے ہیں, ان کا بھی یہی موقف ہے. اس میں میری کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ ہیں, لہٰذا اس حوالے سے میں نے کہا کہ میں اپنی ان پٹ دے دوں. اور اہل حدیث حضرات کے لیے میں عرض کروں گا کہ جس طرح رفع الیدین کے معاملے میں, یعنی رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت اہل حدیث کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا, بالکل اسی انٹینسٹی کے ساتھ طلاق ثلاثہ کے مسئلے میں اہل حدیث کا جو مسئلہ ہے وہ اتنا کمزور ہے کہ وہ کسی بھی فورم کے اوپر اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے, ورنہ ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ انہوں نے اجتہاداً مسئلہ نکالا ہے, جبکہ ہمارے پاس اجماع صحابہ موجود تھا. اجتہاد آتا ہے 4تھے نمبر پہ. یہ وہی حرکت ہے جو حنفی کرتے ہیں. ان سے ہمارا کیا گلہ ہے کہ پہلے نمبر پر کتاب اللہ, اس کے بعد سنت, پھر اجماع امت, اور اس میں بھی اجماع صحابہ, اور پھر اجتہاد. یہ جو آپ نے طلاق ثلاثہ کا مسئلہ اخذ کیا ہے, یہ امام ابن تیمیہ نے ایک ٹیکہ لگا دیا تھا جو آگے چل رہا ہے 8ویں صدی ہجری کے اندر. ان سے پہلے اہل سنت کا کنسنسس ہے اس حوالے سے. میں نے اس کو کافی ویڈیوز میں ڈسکس کیا. آج میں موقف اس لیے سامنے رکھ رہا ہوں کہ تاکہ اہل حدیث عوام کو بتا دوں کہ جتنے آپ طلاق ثلاثہ کے مسئلے میں کمزور ہیں, حنفی حضرات اتنے ہی کمزور ہیں رفع الیدین کے مسئلے میں. اور اس میں ہمارے حنفی حضرات کے لیے بھی لمحہ فکری ہے کہ آپ کو بھی رفع الیدین کے مسئلے میں نظر ثانی کرنی چاہیے, جس طرح کہ اہل حدیث حضرات کو اہل سنت کا منہج اڈاپٹ کرتے ہوئے طلاق ثلاثہ کے مسئلے میں نظر ثانی کرنی چاہیے. نیوز نمبر 3, وہ ہماری اکیڈمی سے متعلق 5 چھوٹی چھوٹی نیوز ہیں, اناؤنسمنٹس کہہ لیں. پہلی چیز, ہماری جو اکیڈمی کا آفیشیل نمبر ہے 032159000162, اس کے اوپر واٹس ایپ بھی بنا ہوا ہے اور کال بھی آپ کر سکتے ہیں ریسرچ پیپرز اور بکس منگوانے کے لیے. لیکن واٹس ایپ کچھ عرصے سے اس کا بلاک ہوا ہے, امید ہے کھل جائے گا انشاءاللہ. یہ بسا اوقات اس طرح کے ایشوز آ جاتے ہیں. تو اب ہم نے پیرلل میں ایک دوسرا نمبر بھی لانچ کر دیا ہے جو کچھ عرصے سے چل رہا تھا لیکن ڈکلیئر نہیں تھا. آج ہم اس کو ڈکلیئر کر رہے ہیں واٹس ایپ کے حوالے سے اسپیسیفکلی. اس میں سم بھی ہے 0308543471 0308543471. تو اس نمبر کو آپ
آلٹرنیٹو کے طور پر یوز کر سکتے ہیں اگر وہ والا واٹس ایپ نہ مل رہا ہو۔ دوسری چیز، ہماری جو قرآن کلاسز تھیں وہ اب ریگولرلی ریکارڈ ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ الحمدللہ 232 تک ریکارڈنگ ہو چکی ہے، اب 233 نمبر بھی ریکارڈ ہوگی، اور ہر جمعے کے دن ہمارا جو کمپلیٹ لیکچرز والا چینل ہے اس کے اوپر یہ ریگولرلی اپلوڈ ہو رہی ہیں۔ 228 نمبر بھی ہو گئی ہے، 229 بھی ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کو ایک دفعہ ہی میں نے شیڈیول لگا دیا ہے کہ ہر جمعے کو صبح 10 بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق ہمارے کمپلیٹ لیکچر والے چینل کے اوپر یہ اپلوڈ ہو جایا کرے گی انشاءاللہ قرآن کلاس، لہذا یہ ٹینشن اب ختم ہو گئی۔ تیسری چیز، ہماری جو یہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہے آج، یہ 16 نمبر اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہے، اوورال ہمارا پبلک سیشن نمبر 247 ہے۔ ہر اتوار کو اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے، لیکن یہاں پر عوام الناس کو آنے کی اجازت نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ کو نیچے سیکیورٹی نظر آئے گی۔ بعض لوگ اتوار والے دن پہنچ جاتے ہیں کہ ہم نے بھی اس ریکارڈنگ میں حصہ لینا ہے، اور پولیس والے ان کو روکتے ہیں اور پھر وہ گلہ شکوہ کرتے ہیں، تو یہاں پہ آنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ آپ اس کو ویڈیو میں دیکھیں، انشاءاللہ تعالی جب اکیڈمی کھلے گی تو پورے پاکستان کو پتہ چل جائے گا، آپ انتظار کریں اور ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم اس تکلیف سے گزریں اور اپنی ایفرٹ جو ہے وہ ان معاملات میں لگانا شروع کر دیں کہ آپ لوگ جیلم تشریف لے آئے ہیں اور اب میں آپ کو مل لوں، تو یہ نہیں ہو سکے گا، لہٰذا یہ معذرت قبول کریں۔ اکیڈمی ہم نے اپنے مینیجریل ایشوز کی وجہ سے بند کی ہوئی ہے، اس میں انتظامیہ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی جب حالات فیوریبل ہوں گے تو ہم انشاءاللہ تعالی اکیڈمی کھول لیں گے۔ چوتھی چیز اسی حوالے سے، وہ ہماری جو آن لائن میٹنگز کا سلسلہ ہے وہ شاہد اور بلال کے چینل کے اوپر الحمدللہ پچھلے 5 سال سے چل رہا ہے۔ اب 2 ہفتے سے ہم نے الاؤ کر دیا ہے کہ پاکستان میں رہنے والے لوگ بھی مجھ سے ویڈیو کانفرنسنگ کر سکتے ہیں، ایک کوسچن بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے بکنگ کروانی ہوگی منڈے، ٹیوزڈے اور وینسڈے، 3 دن عشاء کی نماز کے بعد آلموسٹ 1.5 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے آن لائن، اس میں بکنگ کروائیں۔ بکنگ پیسے دے کر نہیں، ویسے بکنگ کروانی ہے۔ اپنا واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ آپ نے ان کو بعد میں بھیجنا ہوگا، اس واٹس ایپ کے اوپر جو وہ ڈسپلے کروائیں گے وہ آپ کو پورا طریقہ انشاءاللہ بتا دیں گے۔ اور یہ ہم نے ٹائم عشاء کے بعد رکھا ہوتا ہے، اس کا تعلق گرمیوں اور سردیوں کے ساتھ نہیں ہے، عشاء کی نماز کے ساتھ ہے۔ عشاء کی نماز پاکستان میں جس وقت بھی ہو رہی ہوتی ہے اس کے آلموسٹ 15-20 منٹ یا آدھے گھنٹے کے بعد یہ سیشن سٹارٹ ہوتا ہے، اور 1.5 گھنٹے کا سیشن ہے۔ مرد حضرات جو ہیں وہ اپنی بکنگ کروا سکتے ہیں۔ جمعرات والے دن 1 to 1 میں سب لوگوں کے ساتھ میٹنگ کرتا ہوں، ایک کوسچن اس میں وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ 5ویں اناؤنسمنٹ ہماری سسٹرز کے حوالے سے، چونکہ ان کا ہم نے دن رکھا ہوا تھا آڈیو ریکارڈنگ کا بدھ کا، تو وہ ہم نے اب دن ختم کر دیا ہے۔ اس کی بجائے پوسٹ لگا کرے گی شاہد اور بلال کے چینل کے اوپر، اس کے نیچے وہ کوسچنز لکھیں گی اور وہ انٹرٹین ہوں گے، اور ان کے جوابات انشاءاللہ جمعے والے دن ہمارے لائیو سیشن میں آ جائیں گے۔ ان سوالات کے جوابات بھی، اور میٹنگ کے علاوہ جو ہمارے مرد حضرات نے جو اپنے کوسچنز پوچھے ہوں گے ان کے جوابات بھی میں الحمدللہ جمعے والے دن دے دیتا ہوں۔ اب آ جائیں اس ٹاپک کی طرف جو آج میں نے تفصیل کے ساتھ کرنٹ افیئر کے طور پر ڈسکس کرنا ہے، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ الحمدللہ اس 14 اگست کو پاکستان کی 79th اینیورسری ہونے جا رہی ہے، اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اتنی بڑی خوشخبری دی ہے۔ میثاق مکہ جو 3 ممالک کے درمیان ہوا، دا مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ، یعنی مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ، اس کی اگر ہم اردو میں اپروپریٹ ٹرانسلیشن کریں۔ نمبر 1 پاکستان جو لیڈنگ کنٹری کے طور پر اس وقت دنیا میں مسلمانوں کا ایک بڑا ملک سامنے آیا۔ دوسرے نمبر پہ سعودی عربیہ، ظاہر حرمین کی وجہ سے ہماری عقیدت وابستہ ہے۔ اور تیسرا ملک ترکیے، جس کا پرانا نام جو ہے وہ ٹرکی تھا یا ترکی تھا،
اور ٹرکش لینگویج میں ترکیے ہی بولا جاتا تھا. اب انہوں نے آفیشلی اس کو اپروو کروا لیا. اور کسی زمانے میں یہ خلافت عثمانیہ تھی. ورلڈ وار 1 میں جب مسلمانوں کو شکست ہوئی ایٹ لیسٹ ترکیے ملک کے طور پر مسلمانوں نے بچا لیا. یہی وجہ ہے کہ ترکیے کا جو جھنڈا ہے وہ ریڈ کلر میں ہے. مراد یہ کہ وہ قربانیوں کے بعد بلڈ دینے کے بعد حاصل کیا گیا. 7 اگست 2026 کو یہ مشترکہ دفاعی معاہدہ ہوا 3 ملکوں کے درمیان. پاکستان کی طرف سے ہمارے پی ایم صاحب شہباز شریف صاحب تھے, اور سعودی عرب کی طرف سے جو کراؤن پرنس ہیں, جو پریکٹیکلی اس وقت کنگ ہی ہیں, محمد بن سلمان حفظہ اللہ تعالی, اور پریزیڈنٹ اردگان تھے ترکیے کی طرف سے حفظہ اللہ تعالی. ان لوگوں نے اس کو سائن کیا, اور اس وقت دنیا کی سب سے بڑی خبر اس ویک کے اندر یہ بنی ہوئی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں بھی. اور جس طریقے سے جشن منایا جا رہا ہے ترکیے کے اندر اور سعودی عربیہ کے اندر, پاکستان میں اس طرح نظر نہیں آ رہا. ظاہر ہے پاکستان یوم آزادی کے حوالے سے اپنے معاملات کو لے کے چل رہا ہے, لیکن ہمارے صحابی حضرات الحمدللہ اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ورلڈ وار 2 کے بعد جس طرح نیٹو بنی تھی سوویت یونین سے بچنے کے لیے, یورپ اور امریکہ نے مل کے نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن بنائی تھی, یہ مسلمانوں کی نیٹو کے طرز کے اوپر ایٹ لیسٹ 3 ملکوں کی آرگنائزیشن بن گئی ہے دفاعی معاہدے کے طور پر. اس کا نام میثاق مکہ جو رکھا گیا, تو اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مدینے کے ڈیفنس کے لیے میثاق کیا تھا وہ میثاق مدینہ تھا. تو یہ مجھے پسند آیا کہ اس کا نام انہوں نے مکے کے پوائنٹ آف ویو سے رکھا. ویسے بھی مکہ ہماری یونٹی کی علامت ہے اس حوالے سے کہ ہمارا قبلہ مکہ میں ہے الحمدللہ. UN کا جو آرٹیکل ہے 51, اس کے تحت تمام سوورن کنٹریز جو ہیں ان کے پاس اپنے ملکوں کی باؤنڈریز کا حق دفاع موجود ہے. اس کے تحت ہی یہ معاہدہ لکھا گیا, اور اس کے جو بڑے بڑے 5 پوائنٹس ہیں انشاءاللہ میں وہ ڈسکس کروں گا. لیکن اس سے پہلے ہماری دعا ہے کہ یہ معاہدہ آگے چلے اور باقی اسلامی کنٹریز بھی اس میں شامل ہوں, خصوصاً جو عرب ممالک ہیں, اور مڈل ایسٹ میں ایران جو شیعہ مکتب سے تعلق رکھنے والا ہے ایک اسلامی کنٹری ہے, وہ بھی اس میں شامل ہو, تاکہ OIC جو آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز پریکٹیکلی OIC بن چکی ہے, اس مردہ گھوڑے میں بھی اس حوالے سے جان پڑ جائے انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ اس وقت مسلمان دنیا میں 1/4 ہیں, یعنی دنیا کی آبادی کا 1/4 حصہ مسلمان ہے. 8 ارب کی آبادی میں تقریباً 2 ارب کے قریب لوگ 2 بلین مسلمز ہیں. ہمارے پاس اس وقت آلموسٹ 57 اسلامی کنٹریز ہیں, اور ساروں کی افواج ملا کر تقریباً 8 سے 9 ملین بنتی ہیں, یعنی 80-90 لاکھ فوج مسلمانوں کی بن جاتی ہے الحمدللہ. اب آ جائیں مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ, دا مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ. اس میں کل 5 پوائنٹس ہیں جو اعلامیہ جاری ہوا ہے. پوائنٹ نمبر 1, اس جوائنٹ ڈیفنس کا مقصد 3 ملکوں کی اجتماعی سلامتی کو مضبوط بنانا ہے. یہ پوائنٹ نمبر 1 اس میں ڈسکس ہوا ہے. 3 ملک کون سے؟ پاکستان, سعودی عربیہ اور ترکی. پوائنٹ نمبر 2, امن, سلامتی اور استحکام یعنی مضبوطی. تینوں ملکوں کی اس کا مشترکہ عزم کیا گیا ہے اس معاہدے کے اندر. پوائنٹ نمبر 3, جارحیت کے خلاف اجتماعی ڈیٹرنس ہوگی. یعنی یہ جو ٹریٹی کیا گیا ہے, ایگریمنٹ کیا گیا ہے, یہ اوفینسو نہیں ہے, کسی ملک پہ حملہ کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ اس صورت میں ایگزیکیوٹ ہوگا جب کوئی ملک یا کوئی جتھا یا کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر ان 3 ملکوں میں کوئی ایکٹیویٹی کریں گے تو ڈیفنس کے طور پر یہ ایکٹیویٹ ہوگا. یہ ڈیٹرنس کے لیے ہے, یہ ڈیفنس ایگریمنٹ ہے, نہ کہ اس کا مقصد کسی اور ملک کے اوپر حملہ کرنا اور اس ملک کا کوئی علاقہ ہتھیانا ہے. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ اس میں لکھا ہوا. پوائنٹ نمبر 4,
جو اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے، 3 ملکوں میں سے کسی ایک ملک پر بھی حملہ ہوا تو وہ تینوں ملکوں کے خلاف حملہ تصور کیا جائے گا. جس طرح کہ نیٹو میں 32 کنٹریز موجود ہیں، 2 اسلامک کنٹریز ہیں، البانیہ اور ترکیہ، اور باقی 30 جو ہیں وہ یورپ اور امریکہ کے ملک. وہاں پر بھی یہی رول ہے کہ اگر کسی ایک ملک پر بھی حملہ ہوا 32 ملکوں میں سے تو تمام ملکوں پر حملہ تصور کیا جائے گا. بالکل وہی شک یہاں پر بھی موجود ہے. اور پوائنٹ نمبر 5 ہے، اس کا اینڈ گول کیا ہے، یعنی مقصد کیا ہے اس ٹریٹی کا؟ تینوں ملکوں کا خوشحال مستقبل. ظاہر ہے کہ خوشحال مستقبل ڈیپینڈنٹ ہے آپ کے اچھے دفاع کے اوپر، اچھی اکانومی کے اوپر اور سٹیبلٹی کے اوپر. تو تینوں ملک انشاءاللہ تعالی اس معاہدے کی وجہ سے آگے بڑھیں گے. اس میں جو ایک بٹوین دی لائنز چیز موجود تھی اس کو کلیریفائی بھی کر دیا ہمارے جو ڈیفنس منسٹر ہیں خواجہ آصف صاحب، ان کا بیان بھی آ گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم دعوت دیں گے کہ باقی تمام اسلامی کنٹریز بھی اس میں شامل ہوں. لہذا انفرادی طور پر ایران کے ایک کسی عہدیدار کی طرف سے ایک جذباتی بیان جو دیا گیا جس کو ایرانین گورنمنٹ نے آن نہیں کیا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ایران بھی اس ڈیفنس کا حصہ بنے گا. تو ہم بھی اپنے پلیٹ فارم سے ریکویسٹ کریں گے کہ باقی مسلم کنٹریز بھی اس کا حصہ بنے. اور اس میں جو ایران کی ریزرویشن تھی سعودی عرب کے حوالے سے، عرب کنٹریز کے حوالے سے، اس کو بھی کلیریفائی کر دیا ہے. ان کے ڈپٹی منسٹر ہیں پبلک ڈپلومیسی کے سعودی عربیہ کے، ان کا نام ہے ریاض کرملی. ان کا بیان باقاعدہ اخبار میں چھپا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارا جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہے یہ کسی ملک، کسی فرقے یا کسی گروہ کے خلاف نہیں ہے، یہ ہم اپنی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں. یعنی اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی سنیوں کی آرگنائزیشن بن رہی ہے اور شیعہ ملکوں پہ کوئی قبضہ کرنا ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور نہ کسی ایک خاص ملک کو ٹارگٹ کرنا ہے، اگرچہ اس ملک کی وجہ سے اہل سنت کو بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی. یعنی ایران کی جو پراکسیز ہیں وہ اہل سنت ملکوں کے خلاف استعمال ہوئی. اب شکر ہے کہ ایران کو سمجھ آ گئی اس چیز کی کافی حد تک، اور اب آلموسٹ اپنی ان پراکسی سے وہ انڈکلیئرڈ دستبردار ہوتے جا رہے ہیں. ان کو پتہ چل گیا کہ اب اس ماڈرن ورلڈ میں اس طرح زندگی گزاری نہیں جا سکتی. اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس ڈیفنس ٹریٹی کے بعد جو ان 3 ملکوں کے اندر نان اسٹیٹ ایکٹرز کی شکل میں نحوست مسلط ہوئی ہے دہشت گردی کی، ترکیہ بھی اس سے ڈیل کر رہا ہے اور پاکستان تو عرصہ دراز سے کر رہا ہے، اور سعودی عرب کو بھی تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں. امید ہے کہ اس میں کوئی بہتری کی صورت نکل آئے گی، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو فیوچر میں مسلمانوں کے لیے ایک امید کی کرن بنا دے، اس حوالے سے کہ فلسطین کے مسلمان جو تکلیف کاٹ رہے ہیں اسرائیل کے ہاتھوں، اس تکلیف سے بھی فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی ملے. جب مسلمان ملک اکٹھے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت ظاہر ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں اس حوالے سے ریکویسٹ کروں گا اپنے بڑوں سے کہ ہماری اس طرح کی جو فورسز ہیں وہ صرف مسلمان مظلومین کے حق میں کھڑی نہیں ہونی چاہیے، نان مسلم مظلومین کے حق میں بھی کھڑے ہوں، کیونکہ ہمیں انصاف پر قائم رہنے کی ترغیب دلائی ہے ہماری کتاب نے، ہمارے پروفٹ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس میں حضرت ٹرمپ کا بھی ہم شکریہ ادا کریں گے. ان کا رول وہی ہے جو ہٹلر کا تھا، کہ ہٹلر نے جو جنگ مسلط کی یورپ کے اوپر، خود تو وہ جنگ ہار گیا لیکن گریٹ برٹن کو اتنا کمزور کر دیا کہ ہمیں آزادی مل گئی 1947 میں. حضرت ٹرمپ نے جو یہ ایکٹیویٹی پرفارم کی، اس شر میں سے خیر یہ نکلا ہے کہ پوری دنیا کو یہ پتہ چل گیا کہ اگر کوئی نیشن دفاعی اعتبار سے کمزور بھی ہو، ان کے اندر اگر ول موجود ہے اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جان دینے کا جذبہ موجود ہے، تو سپر پاور بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی الحمدللہ. اگرچہ ایران کو بہت تکلیف اٹھانی پڑی، ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کا ان کو نقصان ہوا، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ وہ سروائیو کر جائیں گے، مستقبل میں ان کے پاس تیل موجود ہے. بہرحال حضرت ٹرمپ کا بھی شکریہ کہ انہوں نے یہ جو شر مسلط کیا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس میں سے خیر نکال دیا. اور یہ شکریہ میں انہی معنوں میں ادا کر رہا ہوں جو ہٹلر کا ادا کیا ہے. کوئی اس کو اس طرح نہ سمجھے کہ میں ان کی کوئی تعریف کر رہا ہوں. اس اتحاد کے پیچھے جو مجھے حکمت سمجھ آئی ہے
नंबर 1, सऊदी अरब के हवाले से अमेरिका से मायूसी का इजहार है ये दिफाई मुआहदा होना। सऊदी अरब को पता चल गया कि मुश्किल वक्त में अमेरिका अपने साथियों को छोड़ के फरार हो जाता है, इसलिए उन्होंने तय कर लिया है कि अगर हमारी सिक्योरिटी की जमानत कोई मुल्क दे सकता है तो वो पाकिस्तान दे सकता है। अपने जज्बा ईमानी की वजह से भी ज़ाहिर है यहाँ पे जिस तरह का हरमैन के लिए जज्बा मौजूद है, इस तरह का जज्बा तो दुनिया में कहीं मौजूद नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 2, तुर्की के हवाले से यह है कि नेटो इतनी कमज़ोर हो चुकी है हज़रत ट्रंप के आने के बाद कि तुर्की को भी नज़र आ रहा है कि हमें कोई ऐसा डिफेंस एग्रीमेंट चाहिए कि कल को अगर हम पे कोई मुश्किल वक्त आता है तो हमें वो फैसिलिटी अवेलेबल हो जो हम बड़े मुल्कों से हासिल करते हैं, किसी ऐसे मुल्क से कि जो हमारे लिए मोहब्बत का जज्बा रखता हो, और यकीनन वो पाकिस्तान है। जिस तरह के 10 मई 2025 की जंग में तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी हर मुश्किल वक्त में तुर्की के साथ खड़ा है। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान 10 मई 2025 की जंग के बाद अपने से 5 या कह ले 6 गुना बड़ी ताकत को, जो सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रही थी, शिकस्त देने के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान की इज्जत अफजाई हुई दुनिया में, हत्ता के ऑलमोस्ट वर्ल्ड वार 3 कह लें अमेरिका और ईरान के दरमियान, उसको रुकवाने के लिए पाकिस्तान सामने आया। और पूरी दुनिया में चंद साल पहले तक इंडिया के प्रोपेगंडे की वजह से पाकिस्तान को एक टेररिस्ट कंट्री माना जाता था। आज पूरी दुनिया पीस मेकर कंट्री अगर किसी को मानती है तो वो पाकिस्तान को मानती है। ये अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, यानी हमने तो कभी सोचा नहीं था अपनी जिंदगी में ये दिन देखेंगे। तो ये पाकिस्तान की जो अचीवमेंट थी अल्लाह ताला की मेहरबानी से उसकी बरकत ज़ाहिर हुई, इस्लामाबाद टॉक्स हुई, और ऑलमोस्ट अब उम्मीद है कि ये मामला भी किसी हद तक कंक्लूड हो जाएगा जो अमेरिका और ईरान का है। इसकी बरकत से ज़ाहिर है आलमी मंजरनामे पर पाकिस्तान आया, और पाकिस्तान के पास जो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ सलाहियतें दी हुई हैं, उनकी वजह से तुर्की और सऊदी अरब दोनों इस पे एग्री किए कि हम पाकिस्तान के साथ मिलके इस तरह का एक डिफेंस मुआहदा करें। अब अल्लाह ताला ने इन तीनों मुल्कों को अलग अलग क्वालिटीज दी हैं। नंबर 1, सऊदी अरेबिया, उनके पास सबसे बड़ी क्वालिटी यह है कि हरमैन है। दुनिया के 2 अरब इंसान अपनी जान देने के लिए तैयार हैं हरमैन की हिफाजत के लिए। इतनी बड़ी मैन पावर किसी के पास अवेलेबल नहीं है। दूसरा, अल्लाह ताला ने उनको जो 1944 में अरामको कंपनी ने तेल दरियाफ्त किया, इससे पहले तो एक गरीब मुल्क था, तेल की दौलत दी, और इस वक्त दुनिया के टॉप के जो 5 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनमें से एक सऊदी अरेबिया है। तो ये उनके पास एडवांटेज है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरे नंबर पर तुर्की, उनके पास जो एडवांटेज है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी का एडवांटेज। एयरफोर्स में उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की। कुछ अर्सा पहले तक उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये तरक्की की। और फिर यूरोप के सीने में अल्लाह ताला ने हमें एक मुल्क ऐसा दिया हुआ है। ये तो एहसास उस वक्त होता है जब आप रमज़ान के महीने में BBC CNN के चैनल पर देखें तो जो इस्लामिक कल्चर दिखाया जाता है वो तुर्की का दिखाया जाता है कि लोग किस तरह रमज़ान शरीफ में अल्लाह ताला को रिस्पॉन्स करते हैं। तो मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि हम इस मुल्क को यानी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे कि अल्लाह ताला ने हमें इतना बड़ा मुल्क यूरोप के सीने में दिया हुआ है, जो यूरोप और अमेरिका में मुसलमानों की एक तरह से पहचान है। अरब मुल्क तो अपनी जगह हैं, लेकिन ये एक ऐसा मुल्क है जो यूनिक अपनी अहमियत इस हवाले से रखता है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर खिलाफत उस्मानिया के एतबार से भी मुसलमानों की एक अकीदत वाबस्ता है तुर्की के साथ। 600 साल तक हुकूमत रही है, मुलूकियत ही सही, लेकिन एक मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा सहारा थी वो। तीसरे नंबर पे जो पाकिस्तान है, उसमें सबसे बड़ी चीज़ हमारा जज्बा ईमानी है, उसका तो कोई मैच नहीं है। जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से है, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी चीज़ एटम बम, जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ऐसी टेक्नोलॉजी दी है जो दुनिया में गिनती के 8-9 मुल्कों के पास है। फिर मिसाइल टेक्नोलॉजी उस एटम बम को पहुंचाने के लिए, और सबसे बढ़कर मैं समझता हूँ प्रोफेशनल हमारी जो फौज है, हाँ वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, बहरिया हो। 10 मई 2025 की जंग में पूरी दुनिया ने
اس کا اظہار دیکھ لیا الحمدللہ۔ ہماری جو پروفیشنل فورسز ہیں وہ ہمارے ملک کی بقا کی ضمانت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ خصوصاً اس 14 اگست 2026 کے موقع پر جو پاکستان کی 79ویں اینیورسری ہے، میں ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کروں گا، ان کی فیملیز کو، کہ جن کے نوجوانوں نے اسلام کی خاطر، اس ملک کی خاطر اپنی جانیں قربان کی۔ یہ بہت مشکل کام ہے، حقیقت بات ہے کہ دنیا میں جان دینا یہ سب سے مشکل کام ہے۔ ہم خراج تحسین ان کو پیش کرتے ہیں، ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو، ان کی غلطیوں کا کفارہ بنائے، اور قیامت والے دن ان کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے اس ملک کی، اپنے شہداء کی، اپنی فورسز کی جو قربانیاں ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ۔ اب رہا معاملہ اس 79ویں اینیورسری 14 اگست 2026 کے موقع پر ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہمارا کیا پیغام ہے۔ وہ وہی پیغام ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا پالیٹکس میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ اعلانیہ تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اے پولیٹیکل ہیں، کاش پریکٹیکلی بھی ایسا ہو جائے، کیونکہ 1973 کے آئین کے اندر یہ چیز مینشن ہے کہ فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ فوج ہماری ریاست کی فوج ہے، کسی پولیٹیکل جماعت کو سپورٹ کرنا یا کسی کو سنگل آؤٹ کر کے اس کے خلاف کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنا یہ ہمارے ریاستی اداروں کا کام نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ریاستی اداروں کے خلاف نان اسٹیٹ ایکٹرز کھڑے ہوئے ہیں، آرمڈ کنفلکٹ کر رہے ہیں اسلحہ اٹھا کر، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو، بی ایل اے ہو، ٹی ایل پی ہو، یا ایک پولیٹیکل جماعت جو 5th جنریشن وار کے نام پہ مسلط کی گئی ہو، ان میں سے کسی کی ایکٹیویٹی جو آرمڈ کنفلکٹ کے طور پر ہو، اسلحہ اٹھا کر، ہم کسی صورت اس کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے مجھ پہ ناحق 295C کاٹی گئی، اس کے باوجود میں نے جیل سے خط لکھا کہ میرے لیے کسی کو کوئی بھی احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہ کوئی روڈ بلاک کرنے کی اور نہ کوئی نیگیٹو زبان استعمال کرنے کی۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ موقف ہمیشہ سے ہے، مستقبل میں بھی رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم اپنے بڑوں کو 14 اگست 2026 کے موقع پر ریکویسٹ کریں گے کہ جس طرح آپ نے یہ میثاق مکہ کیا ہے سعودی عرب اور ترکیے کے ساتھ مل کر، تو 2 میثاق جو ہیں وہ پاکستان کے اندر بھی کریں، جو ہم ہر 14 اگست کے موقع پر میسج دیتے ہیں۔ نمبر 1، میثاق معیشت کریں، چارٹر آف اکانومی لکھا جائے۔ پولیٹیکل گورنمنٹ کوئی بھی آئے، ہماری جو پالیسیز ہیں وہ کنٹینیوس چلنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ باہر سے انویسٹمنٹ آئے اور وہ ڈرتے رہیں کہ کل کو کوئی اور حکومت آئی تو یہ سارا معاملہ ٹھپ کر دے گی۔ ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح کے ایک کیس میں کبھی نہیں ہوا، وہ ہمارا ڈیفنس کا ایشو ہے۔ ڈیفنس کے معاملے میں اتنی حکومتیں آئیں لیکن کبھی کسی نے پاکستان کی جو ایک اٹامک پالیسی ہے یا میزائل ٹیکنالوجی ہے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ اسی طریقے سے ہماری جو معیشت کا میثاق ہے، چارٹر آف اکانومی، یہ بھی لکھا جانا چاہیے اور سارے پولیٹیکل لیڈرز اس کے پابند ہوں۔ اور دوسرا، میثاق جمہوریت، چارٹر آف ڈیموکریسی، کہ حکومت جس کی بھی آئے 5 سال وہ پورے کرے اور کم از کم 5 دفعہ اسمبلیاں اپنا وقت پورا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اسلامک ڈیموکریسی کی برکات نظر آنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب جو ہمارے اندرونی پولیٹیکل اختلافات ہیں، میں تھوڑا اس کے اوپر بھی گفتگو کروں۔ عرصہ دراز ہو گیا کہ میں نے اس کے اوپر گفتگو نہیں کی، اور اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ چونکہ پوڈ کاسٹ کرنے والے نہیں آ رہے اور اس قسم کے سوال نہیں ہو رہے، تو میری طرف سے بھی کوئی ورژن نہیں جا رہا۔ لیکن آج 14 اگست کے موقع پر میں کنٹرول الفاظ کے اندر، تاکہ کسی پولیٹیکل جماعت کو برا نہ لگے، ریاستی اداروں کو تو میری اکثر باتیں بری لگ جاتی ہیں، ان سے تو میں اس طرح کا کوئی امید والا معاملہ نہیں رکھتا۔ میں پولیٹیکل لیڈرز سے امید رکھتا ہوں کہ وہ کم از کم میری باتوں کو مشورے کے طور پر لیں گے۔ وہ یہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں، جب تک یہ حکومت میں ہوتی ہیں تو اس وقت تک یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اپنے مخالفین کو دباتی ہیں، اور جب ان کو نکالا جاتا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے کیوں نکالا، اور مجھے کیوں نکالا سے جو سفر کا آغاز ہوتا ہے وہ ووٹ کو عزت دو پہ جا کے ختم ہوتا ہے، اور پھر یہ نعرہ بتایا جاتا ہے۔ میں کسی پولیٹیکل جماعت کا نام اس لیے نہیں لے رہا
کہ سب کو پتا ہے، یہ نون ہے، تو مجھے کیوں نکالا سے ووٹ کو عزت دو۔ دوسری طرف وہ پولیٹیکل جماعت جو اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر حکومت میں آئی، اس وقت تک وہ سیم پیج کا نعرہ لگایا کرتی تھی، اور جب ان کو نکالا گیا تو اب وہ بات کرتے ہیں حقیقی آزادی کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے جعلی آزادی تھی جب وہ سیم پیج کے ذریعے اپنے مخالفین کو جیلوں میں ڈلوا رہے تھے۔ تو حقیقت بات یہی ہے کہ جب تک یہ لوگ حکومت میں ہوتے ہیں اس وقت تک یہ اپنے مخالفین کو دباتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے، اور جب اسٹیبلشمنٹ ان کو نکالتی ہے تو پھر ان کو ووٹ کو عزت دو بھی یاد آ جاتا ہے، حقیقی آزادی بھی آ جاتی ہے یاد، اور تحفظ آئین کانفرنسز بھی یہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سے تو پھر ہمیں یہی وسوسہ آتا ہے کہ یہ ان کی کرسی کی جنگ ہے، عوام الناس کو انہوں نے خام خواہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ اس حوالے سے سولوشن کیا ہے؟ وہ ہمارے جو بھائی ہیں صحافی منصور علی خان، آلموسٹ 2 ہفتے پہلے انہوں نے ہمارے بھائی منیب فاروق صاحب جو ہمارے جیلم شہر سے ہی تعلق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی پوڈ کاسٹ کی آن لائن، اس میں انہوں نے ایک مشورہ دیا کہ اس کا سولوشن کیا ہے۔ انہوں نے کہا اس کا سولوشن یہ ہے کہ جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ رو رو کر، چیخیں مار مار کر، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر عوام الناس سے معافی مانگے کہ یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پر چڑھ کر حکومت میں آتے ہیں اور پھر اپنے مخالفین کو دباتے ہیں، اور جب نکالے جاتے ہیں تو ووٹ کو عزت دو اور حقیقی آزادی کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ قوم سے معافی مانگے کہ ہم یہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا، حکومت حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اب ہم نے توبہ کر لی ہے، البتہ ہم نے ماضی میں جو کچھ کیا یہ غلط تھا، ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ یعنی کہ انہوں نے پھر اس کو مزید بریف کیا کہ 2014 کے دھرنوں سے توبہ کا آغاز کیا جائے، اور پھر 2018 کے الیکشنز میں جو RTS بٹھایا گیا اس پہ بھی توبہ کی جائے، اور پھر 2024 کے الیکشنز میں جو فارم 47 والا معاملہ ہوا اس پہ بھی توبہ کی جائے۔ ظاہر ہے جب یہ ساری توبہ کی جائیں گی تو توبہ کرنے والوں میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو آج کل جیل میں ہیں، اور وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جو پہلے جیل میں تھے آج کل حکومت میں۔ میں نام کسی کا نہیں لے رہا تاکہ کسی کی کوئی رگ نہ پھڑک اٹھے۔ اب ہمارے بھائی منصور علی خان نے جو سولوشن دیا وہ 100% درست ہے، لیکن یہ بھی مجھے 100% یقین ہے کہ یہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، کیونکہ اپنی غلطی کون مانتا ہے؟ تو پھر یہ سسٹم اسی طرح چلے گا، آپ بھی دعا کریں ہم بھی دعا کریں گے۔ ہمارے بھائی منصور علی خان صاحب تو بس اتنا ہی مشورہ دے سکتے تھے، اس کے بعد ان کے پر چلتے ہیں، اس کے بعد ہماری پرواز شروع ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے یہ مشورہ جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو نہیں دیا۔ میں ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں اور اپنی اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہوں گا کہ آپ کے بڑوں نے ڈکٹیٹرز کی فارم میں یا سیم پیج کی فارم میں یا ہائیبرڈ رجیم کی فارم میں جو جو غلطیاں کی ان کی اعلانیہ معافی عوام الناس سے مانگے، لیکن اس وقت آپ نے معافی مانگنی ہے جب یہ پولیٹیشنز مانگ چکے۔ اگر یہ پولیٹیشنز معافی نہیں مانگتے پھر آپ کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف اسٹیبلشمنٹ معافی مانگے اور پولیٹیشنز نہ مانگے، کیونکہ یہ پولیٹیشنز ہی اعلی کار بنتے ہیں۔ اگر پولیٹیشنز اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار نہ بنے، کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ اس طریقے سے ہمارے ملک کے اوپر رول نہ کرتی۔ اصل کلپریٹ جو ہیں وہ ہمارے پولیٹیشنز ہیں جو ان کو کندھا فراہم کرتے ہیں۔ اب بند کمروں کے اندر تو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے بڑے جو ہیں وہ اپنے پرانے بڑوں کی غلطیوں کو مانتے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا، لیکن ان کی ایک خاص سوچ ہے، وہ اعلانیہ آ کے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ چونکہ میرا تعلق اسی ڈیفنس کے ادارے کے ساتھ رہا ہے، مجھے پتہ ہے میرے ساتھ بھی انہوں نے زیادتی کی جاب کے حوالے سے، الگ میں آ کے معافی مانگ لی لیکن کورٹ میں جا کے میرے خلاف ہی جواب جمع کروایا۔ یہ ان کی ایک خاص مینٹیلٹی ہے کہ اپنی غلطی کو اعلانیہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر میری رائے لیں تو ڈکٹیٹرز کی غلطیوں کے ساتھ ساتھ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اپنی ان غلطیوں پر بھی معافی مانگنی چاہیے جو وقتاً فوقتاً انہوں نے مختلف پروجیکٹس لانچ کیے، TTP کی شکل میں، TLP کی شکل میں، یا 5th جنریشن وار کی شکل میں۔ میں کسی کا نام نہیں لے رہا کیونکہ
5th जनरेशन वार से मुराद कौन लोग हैं, वो इस वक्त पॉलिटिकल जमात है। चूंकि वो कलदम तंजीम नहीं है इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले रहा, लेकिन उसका जो फितना है अरबी वाला आजमाइश जो इस वक्त हमारी कौम के ऊपर मुसल्लत हुई है या हमारी स्टैब्लिशमेंट के ऊपर, वो अपनी जगह मौजूद है। लिहाजा 5th जनरेशन वार वाला जो मामला हो, टीटीपी का मामला हो, टीएलपी का, ये सारे जो ज़ोंबीज हमें एस्टैब्लिशमेंट का ही तोहफा दिए गए हैं, इन पे भी अवामुन नास से माफ़ी मांगनी चाहिए। इसके बाद हमारी जो जुडिशरी है उसको भी एलानिया माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि आज तक जितने भी मार्शल्ला लगे हैं इसको कानूनी हैसियत हमारी सुप्रीम कोर्ट ने दी है। पाकिस्तान के आइन के तहत जब तक सुप्रीम कोर्ट लेजिटिमाइज ना करे किसी मार्शल्ला को, तो कोई डिक्टेटर हुकूमत नहीं संभाल सकता। ये जितने डिक्टेटर आए हैं इनको कंधा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट अगर ना माने तो कोई मार्शल्ला लगा ही नहीं सकता। तो इनको भी अपनी गलतियों के ऊपर माफी मांगनी चाहिए। और पॉलिटिकल केसेस जो थे, जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर, खा आज के लीडर्स हों खा माजी के, जो उनको सही इंसाफ फराहम नहीं किया गया, इस पे भी कौम से माफी मांगनी चाहिए। उसके बाद हमारे जो सहाफ़ी हजरात खुसूसन यूट्यूबर्स हैं, उनको भी कौम से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को खबरें बनाकर पेश किया और हराम के डॉलर्स कमाए। हालत यह है कि जेल की तकलीफ एक बंदा ही काट रहा है, उसकी बीवी काट रही है, बाकी सब लोग उसके नाम के ऊपर अयाशियां कर रहे हैं और उसकी रिहाई की डेट्स देते हैं, ऐसी डेट्स जो कैलेंडर में भी मौजूद नहीं होती। 35 अप्रैल, 37 जुलाई और 96 अक्टूबर। अब तो बात इतनी आगे जा चुकी है। इनको भी कौम से माफी मांगनी चाहिए। आज 3 साल हो चुके हैं, वो बंदा अंदर है। जो ये दावा करने वाले लोग थे, एटलीस्ट 3 साल के बाद तो उनको माफी मांगनी चाहिए कि हम झूठ बोलते रहे और अपनी ख्वाहिशात को खबर बना के पेश करते रहे। फिर देखें वो पॉलिटिकल लीडर्स जिन्होंने उस वक्त हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर को मशवरा देकर इनकलाबी बनने पर उभारा, सबसे पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साइड पे हो गए। और वो सहाफी हजरात जो आज पाकिस्तानी अवाम को उभार रहे हैं कि आप लोग सड़कों पर आएं, अपने बच्चे मरवाएं, खुद बाहर के मुल्कों में बैठ के डॉलर्स कमा रहे हैं। अच्छा, अब उनकी तरफ से आर्गुमेंट सुने क्या है? वो आर्गुमेंट वही है जो हमारी यहां की जिहादी तंजीमें देती थी। वो ये कहते हैं कि जी हमारा काम लोगों को उभारना है, हमारा काम नहीं है रोड्स पे आना, हम अपना काम पूरा कर रहे हैं और उसके लिए जरूरी है कि हम बाहर के मुल्क में बैठे। हमारी फैमिलीज को यहां पे थ्रेट्स हैं, अंदाजा करें, वो कह रहे हैं हमारी फैमिलीज को थ्रेट्स मिलती हैं इसलिए हम यहां वापस नहीं आ सकते। और आपसे वो ये कह रहे हैं कि आप अपनी फैमिलीज को जलील करवाएं, अपने बच्चों को मरवाएं रोड्स के ऊपर। यही वो आर्गुमेंट है जो हमारी जिहादी तंजीमें देती थी। जब हम उनसे कहते थे कि उलमा के सारे बच्चे जो हैं वो यहीं पे फिरते हैं, लोगों के 25,000 बच्चे आपने कत्ल करवा दिए हैं जिहाद और किताल के नाम के ऊपर, एक ऐसी जंग के अंदर जिसका अंजाम वही होना था जो आज नजर आ रहा है हमें, लेकिन उस वक्त इनको नहीं समझ आ रही थी। तो उस वक्त वो जिहादी तंजीमों के बड़े ये कहते थे कि जी हमारा काम लोगों को जिहाद पर उभारना है, खुद जिहाद करना नहीं है। और हम अपने बच्चों को भी दावत और तबलीग में लगाए हुए हैं कि जिहाद के लिए उभारेंगे, चंदा इकट्ठा करेंगे, गाड़ियां खरीदेंगे, मकान बनाएंगे, लेकिन जब फिजिकली जान देने की बारी आएगी तो लोगों के बच्चों को हम भेजेंगे, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। उनकी जिम्मेदारी है अपनी जान देना, हमारी जिम्मेदारी है उनके लिए फाइनेंसिस अरेंज करना और उनको कायल करना कि वो अपनी जान दें। तो जब हमने कायल कर लिया तो हमारी ड्यूटी पूरी होगी, जान देना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। यही काम वो सहाफी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारी जिम्मेदारी है कि हमने लोगों के बच्चों को मरवाना है रोड्स पे लाके, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी थी। खुद आना या खुद मरना इसके लिए हम तैयार नहीं होंगे, हम सिर्फ झूठी खबरें देंगे और डिजिटल बंदर बन के हराम के डॉलर्स कमाएंगे। तो उनको भी माफी मांगनी चाहिए। उसके बाद हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं, उलमा किराम हैं और उनकी जो कट्टर पब्लिक है, अवामुन नास, सबके लिए मैं एक मैसेज दूंगा कि अल्लाह ताला ने आपको जुम्मतुल मुबारक का मिंबर मुफ्त में दिया हुआ है। हफ्ते में एक दिन चाहते न चाहते हुए लोगों ने आप की तकरीर अकवाले जरी सुनने हैं, खा वो दूसरी ज़ान के वक्त आए, 2-4 जुमले फिर भी कान में पड़ ही जाते हैं। इंपॉर्टेंट बातें आप उस वक्त कर लिया करें। लेकिन ये अल्लाह ने आपको बड़ी नेमत दी है कि आपके पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। सोशल मीडिया पे भी आप अपनी वीडियोस डालते हैं अपने मानने वालों के लिए। तो अवामुन नास को, अपनी कट्टर पब्लिक को आप 3 बातें अगर समझा दें
تو میرے خیال ہے اس ملک کو ہم امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں 14 اگست 2026 کے موقع پر. یہ میرا پیغام ہے علماء کرام اور ان کی کٹر پبلک کے لیے. نمبر 1، آپ اپنے جمعے کے ممبر پر اعلانیہ لوگوں کو بتائیں کہ تمام فرقوں کی مساجد میں نماز پڑھنا، ان کے ائمہ کے پیچھے نمازیں پڑھنا بالکل درست ہے. کسی کا نکاح نہیں ٹوٹے گا، بے فکر ہو کے پڑھے. نمبر 2، تمام فرقوں کی مساجد اور مدارس کو چندہ دینا درست ہے. یہ نہیں ہے کہ میں نے اپنے فرقے کو چندہ دینا ہے. اور نمبر 3، تمام فرقوں کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، نکاح کے معاملات کر سکتے ہیں، اس کے لیے اپنے فرقے کا بندہ ہونا ضروری نہیں ہے. اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس میں سے کوئی ایک بات بھی پوری نہیں ہوگی، لیکن میں علماء کو ابھاروں گا کہ آپ جو 1400 علماء کو بٹھا کے پیغام پاکستان لکھواتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے زور کے اوپر، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ان سے یہ کام کرواتی ہے، یہ 3 چیزیں اس میں نہیں لکھی ہوئی ہیں، باقی دنیا جان کی چیز لکھی ہوئی ہے. تو یہ اسی طریقے سے ایک کتاب ہے جس طرح کہ فتاوی عالمگیری ہمارے جو دادا ابو تھے حضرت اورنگزیب عالمگیر، چونکہ میں بھی خاندان عالیہ مغلیہ سے تعلق رکھتا ہوں، تو انہوں نے لکھوایا تھا، تو یہی کام کر رہے ہیں. اس کا کوئی رزلٹ نکلنے والا نہیں ہے جب تک کہ یہ 3 چیزیں نہیں ہوں گی. نمبر 1، سب کے پیچھے نماز پڑھیں. نمبر 2، سب کو چندہ دینا درست. نمبر 3، آپس میں نکاح کرنا درست. لیکن یہاں پر حالت یہاں تک بگڑ چکی ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے فرقے کے بندے کا جنازہ پڑھ لیں صرف رشتہ داری کو نبھانے کی خاطر، تو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا نکاح ٹوٹ گیا. ہمارے جہلم شہر میں کچھ عرصہ پہلے ایک مولانا صاحب نے باقاعدہ اہل تشیع کا جنازہ پڑھنے کی سزا کے طور پر بریلویوں کے نکاح دوبارہ پڑھائے، اور جب پولیس میں کسی نے اپلیکیشن دی تو سارے کا سارا انقلاب ان کا جو ہے نا وہ وہی ہو گیا جو ہمارے بھائی شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں. اور پھر ریٹن میں انہوں نے معافی مانگی، انکار کر دیا کہ میں نے تو کبھی نکاح پڑھا ہی نہیں ہے. تو امید ہے کہ آج کل جس طرح اسٹیٹ نے فرقہ واریت کے حوالے سے سختی کی ہوئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاملات وقت کے ساتھ ساتھ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اینڈ پہ ہمارے ملک میں جو رہنے والے نان مسلمز ہیں، اقلیتیں ہیں، خواہ وہ کرسچنز ہوں، ہندو ہوں، قادیانی ہوں، ان کے لیے بھی ہم اپنے پلیٹ فارم سے میسج دیں گے کہ ہمارا آپ سے علمی اختلاف اپنی جگہ، لیکن آپ کو بھی زندہ رہنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا ایک مسلمان کو پاکستان میں زندہ رہنے کا حق ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جب جب توہین مذہب کے حوالے سے آپ میں سے بھی کسی پہ جھوٹا الزام لگا، انشاءاللہ تعالی میں آپ کے دفاع پر سامنے آؤں گا جھوٹے الزام کے اوپر. مستقبل میں بھی آؤں گا، ماضی میں بھی آتا رہا، اور آپ کا مسئلہ تو بڑا ڈیفرنٹ ہے اور بڑا کرٹیکل ہے. یہاں تو ایک دوسرے فرقوں کے ماننے والے ایک دوسرے کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگا دیتے ہیں. انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ہم اپنے ملک کو ایک پروگریسو ریاست بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی اس طرح کی سوچ کے ساتھ. اور اس میں ظاہر ہے کہ ہمارے جیسے چند ایک سپیکرز جو لوگوں میں ہارمنی پیدا کرتے ہیں، فرقہ واریت کے حوالے سے لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ آپ نے بچنا ہے اس سے، ان کی آواز انشاءاللہ تعالی وقت کے ساتھ ساتھ اس امت میں اسپیسیفکلی ہماری پاکستانی ینگ جنریشن کے اندر ایک رنیسانس کا آغاز کرے گی. اور اینڈ پہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے، پورے عالم اسلام کی خیر فرمائے، عالم اسلام کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرمائے. اینڈ پہ میں اپنے جو کٹر قسم کے مذہبی لیڈرز ہیں ان کے لیے ایک میسج دوں گا جو میں نے مختلف مواقع پر دیا کہ یہ ملک اس شخص نے بنایا ہے جو مولوی نہیں تھا، پیر نہیں تھا، اس کی داڑھی نہیں تھی، وہ پگڑی نہیں پہنتا تھا، اور اس سے بڑھ کر اس کا لباس وہ تھا جس کو آپ انگریزوں والا لباس کہتے ہیں. اس کی زبان ہی انگریزی تھی، اردو بڑی مشکل سے وہ بولتا تھا، سگار لگاتا تھا، کتے پالے ہوئے تھے، سنوکر کھیلتا تھا. اگر تمہارے بزرگان دین کے اندر کوئی اس طرح کی کوالٹی موجود ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ کام لے سکتا تو لے لیتا. اور اس وقت وہ سارے بزرگان دین زندہ تھے جن کے بارے میں تم ہمیں بتاتے ہو کہ ان کے اشارے سے
स्टीम इंजन रुक जाया करते थे, लेकिन 90 साल तक 1857 से 1947 तक अंग्रेज यहां पर हुकूमत करके गया। वो सारे बुजुर्ग उस वक्त जिंदा थे, किसी बुजुर्ग से कुछ नहीं हुआ। आप अपने इर्द गिर्द उन तमाम बुजुर्गों को देखें हर इलाके के अंदर, तो आपको उनकी जो करामात मिलेंगी तो वो बताएंगे अंग्रेजों के दौर में फलां बुजुर्ग जो हैं वो उस जगह पे थे तो कुएं का पानी दूध बन गया, फलां बुजुर्ग फलां जगह के ऊपर थे उन्होंने ये कर दिया, लेकिन अंग्रेज किसी से नहीं निकले। इसका मतलब यह है कि बाकी भी आपको झूठ ही बताया गया था। तो ये मुल्क एक पॉलिटिकल लीडर ने बनाया है, ये जंग से मुल्क फतह नहीं हुआ, और पॉलिटिकल लीडर कोई जर्नैल नहीं था, वो एक वकील था जिसने अपने इखलास की बुनियाद के ऊपर, सच्चाई की बुनियाद के ऊपर दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक स्टेट बनाई। दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक हिस्ट्री में आबादी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ी इस्लामिक स्टेट बनी थी। उस वक्त ज़ाहिर है बांग्लादेश भी हमारे साथ था। तो इसकी हिफाजत करना, इसको सही तरीके से लेकर चलना, ये हर मुसलमान की, हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। लिहाजा मैं उलमा से स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट करूंगा, आप जो धौंस और ज़बरदस्ती के साथ यहाँ पे इस्लाम नाफिज करना चाहते हैं अपने फ़िरके का, इससे तौबा करें। तमाम मुकातबे फ़िक्र को अपने अकायद और नज़रियात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की यहाँ पे इजाज़त होनी चाहिए। हमने को एग्जिस्ट करना है। जिस तरह के यूरोप और अमेरिका के अंदर सब लोग को एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस तरह पाकिस्तान में भी सब ने को एग्जिस्ट करना है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि हमने फलां को प्रोग्राम नहीं करने देना, फलां की मस्जिद नहीं खुलने देनी, फलां का जुलूस नहीं निकलने देना, हम खुद निकाल लेंगे, तो इससे फिर अमन नाम की कोई चीज़ इस मुल्क में नहीं रहेगी और हमारी आने वाली नस्लें इस्लाम से ही मुतनफ़र हो जाएंगी। इंशाअल्लाह ताला ऐसा नहीं होगा। हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे और अपनी एफर्ट भी पुट कर रहे हैं और तब्दीली आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस प्लेटफॉर्म की बरकत से। एंड पे हम अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करेंगे, अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़ीना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अम्रिना रशदा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।